قرآن کے سپاروں میں احسان کے اشاروں میں ایمان کے جواروں میں معصوم پیاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، 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 صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عزت میں، کرار کی ہیبت میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، احمد کی روایت میں، مالک کی درایت میں، سفیان کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، معصور دعاؤں میں، منشور ثناؤں میں، معمول ہواؤں میں، مقصور فضاؤں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، خورشید کے تاروں میں، راتوں کے ستاروں میں، آنکھوں کے خماروں میں، یاروں کے نظاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، برکھا کے فواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، گلزار میں خاروں میں، کوثر میں غاروں میں، گنبد میں میناروں میں، خلوت میں ہزاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، پرجوش شرابوں میں، پرسوز کبابوں میں، پررنگ گلابوں میں، پرطیب حبابوں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، ہر لحن حجازی میں، ہر نوش مجازی میں، ہر حسن فرازی میں، ہر عشق نوازی میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، دلدوز نگاہوں میں، دلدوز کراہوں میں، بیتاب
اب تباہوں میں مہجور کی آنکھوں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سلام کیا ہے، سلام پر جی ایس ٹی نہیں لگا ہے۔ سلام پر جواب دینے پر جی ایس ٹی لگا ہے بھائی، تو جواب دینے میں کنجوسی کیوں کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے صاحب بہت زندہ دل لوگ ہیں۔ بہت دیر سے آپ حضرات انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا میں۔ ہمارے ایک بھائی مسلسل نعت پڑھ رہے تھے، تو دو چار مصرے حضرت قاری صاحب کا حکم ہے سرکار کی گلیوں سے ہر وقت گزر ہوتا۔ یہ نعت بہت جگہ پڑھی ہے میں نے، قاری صاحب نے بارہا سنی، ہو سکتا ہے دل میں تھا کہ ایک ہی نعت سناتا ہے، لیکن یہ مجمع نیا ہے، پہلی مرتبہ ادھر آنا ہوا ہے، تو آپ کے لیے شاید نہیں ہوئی، لیکن ذرا سا زندہ دلی کا ثبوت کی طرف جاگیے، کچھ اپنی زبان کو حرکت دیجیے، بولنے پر کوئی پابندی نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے۔ سرکار کی گلیوں سے ہر وقت گزر ہوتا، سرکار کی گلیوں سے ہر وقت گزر ہوتا، ہر وقت گزر ہوتا، اے کاش مدینے میں اب اتنی جلدی بھی مت کیجیے کہ وامٹ ہو جائے، پہلے اشعار تو پورا سن لیجیے۔ اے کاش مدینے میں اپنا کوئی گھر ہوتا۔ جو مفتہ ہے وہ بہت جلدی بولی، لیکن بیچارے بہت دیر سے پڑھ رہے تھے، کہاں گئے؟ بہت دیر سے پڑھ رہے تھے، قریب 1 گھنٹے سے پڑھ رہے تھے، لیکن سبحان اللہ بھی نہیں کہا اور جیب تو کسی نے ڈھیلی نہیں کی۔ تو ایسا نہیں بھائی،
جب قوالی ہوتا ہے نا تو قوالی پر کتنا روپیہ اڑاتے ہیں، نعت رسول پڑھا جاتا ہے کوئی حوصلہ افزائی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے کاش مدینے میں اپنا کوئی گھر ہوتا، اور جب گھر ہوتا تو دل کی کیفیت کیا ہوتا؟ طیبہ کی نظاروں میں یوں شام و سحر ہوتا، یوں شام و سحر ہوتا، روضے پہ نظر ہوتی، دل زیر و زبر ہوتا، روضے پہ نظر ہوتی، دل زیر و زبر ہوتا۔ ایک تمنا ہے، ایک چاہت ہے، ایک آرزو ہے ہر ایک ایمان والے۔ اس شعر میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ سرکار مدینہ کے قدموں سے لگا رہتا، محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ کے قدموں سے لگا رہتا، قدموں سے لگا رہتا، گر شہر مدینہ کا چھوٹا سا کنکر ہوتا، گر شہر مدینہ کا چھوٹا سا کنکر ہوتا۔ اور یہ شعر بھی دین کی بات سننے کے لیے آئے، سمجھنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ پورا پیٹ بھر کے آپ پڑھیں گے بلکہ، لیکن یہ ایک مصرع میں دے رہا ہوں، ویسے اس کو لے کر جائیے آپ کہ دنیا بھی سنور جاتی عقبہ بھی سنور جاتا، عقبہ بھی سنور جاتا، جیون میں اگر اپنی سنت کا اثر ہوتا، جیون میں اگر اپنی سنت کا اثر ہوتا۔ اور وقت کا شعر، آخری شعر، وقت کی تنگی کی وجہ سے جو اشعار اور ہیں لیکن آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ ہو جاتا ولی کو بھی حضوری کا شرف حاصل، آمین تو کہہ دیجیے۔ ہو جاتا ولی کو بھی
حضوری کا شرف حاصل، حضوری کا شرف حاصل، تو دل جان و جیگر سب کچھ آقا کی نظر ہوتا، تو دل جان و جیگر سب کچھ آقا کی نظر ہوتا، سرکار کی گلیوں سے ہر وقت گزر ہوتا، اے کاش مدینے میں اپنا کوئی گھر ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ہمارے حافظ عنایت صاحب نے بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھی، اور اس کے بعد ہمارے قاری ولی اللہ نے تو دھوم ہی مچا دیا، اور یہ تو ہر جگہ دھوم مچا دیتے ہیں ماشاء اللہ۔ کچھ انعامات آئے ہیں دونوں حضرات کے لیے، تقریباً میرے پاس 700 روپے ہیں۔ قاری ولی اللہ آدھے آپ کے ہیں، آدھے حافظ عنایت کے۔ وہ حافظ عنایت بھی چلا گیا، بیوی کا فون آیا، ذرا تیرا بھی آنے ہی والا ہے۔ خیر میرے پیاروں، بڑے محبت کے ساتھ آپ سب حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، سب آمین بولیں گے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور پورا مجمع آمین کہہ دے۔ اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیاروں، اس وقت مجھے جو آپ کے سامنے باتیں کرنا ہے، ایک اللہ کو یاد کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے کرنے دھرنے والا، بولو بولو۔ پھر یہ حج کا موسم ہے تو حج پر بھی کچھ باتیں کرنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ اور پھر قربانی کا موسم ہے تو قربانی پر بھی باتیں کرنا ہے، اور سب باتیں کر کے کڑی کو کڑی سے جوڑ کر شان مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آنا ہے۔ پورا مجمع آمین کہے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، پھر کہے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اس پر آمین کہے اللہ نے یہاں جمع کیا، تھوڑی دیر کے لیے جمع کیا، ٹیمپروری جمع کیا، اللہ پرماننٹ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ میرے پیاروں، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ میں جو خطبہ پڑھوں گا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے اللہ کے ولی کا خطبہ پڑھوں گا، جس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ۔ بولو آخری کلمہ ہوگا اللہ۔ میں اکیلے نہیں کہوں گا، آپ بھی میرے ساتھ میں کہو گے اللہ۔ اور جب بھی میں یہ خطبہ پڑھتا ہوں تو ایک بات اللہ سے کہتا ہوں، اللہ شاہ عطا اللہ بخاری کا مقام بہت اونچا تھا، ان کا دل تو ہم نہیں لا سکتے، لیکن کم سے کم ہم اس زبان نقل تو کر سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شاہ عطا اللہ بخاری کا جو دل تھا، اللہ ویسا قلب سلیم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میں شروع کر رہا ہوں، آپ میرا آخری کلمے میں ساتھ دیتے جاؤ گے، پھر ذکر کا مجمع شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کریں پیار محبت کے ساتھ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الأول هو الله والآخر هو الله،
الظاهر هو الله الباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله 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 پورا مجمع لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سميع الا اللہ لا بصير الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا سلام الا اللہ لا مؤمن الا اللہ لا مهيمن الا اللہ لا عزيز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا متكبر الا اللہ لا رب الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اے میرے پیارو سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. حج کی باتیں بھی کرنا ہے, قربانی کی باتیں بھی کرنا ہے, شان مصطفیٰ پر بھی آنا ہے, لیکن آج میں چاہتا ہوں میرے دوستو آج ایک ایسی دعا ہم لوگ سیکھیں انشاءاللہ. یہ دعا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسی دعا ہے. یہ دعا کا نام آتا ہے تسبیحات سبعہ. نام یاد رکھیں تسبیحات سبعہ یعنی 7 طرح کی تسبیح ہے. اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے اور اللہ کے ولیوں نے قسم کھا کر کہی ہے اگر کوئی بندہ یہ تسبیحات سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو ہم کو ناممکن کو ممکن نہیں بنانا ہے. جو ممکن ہے نا اپنی دکان نہیں چلتی وہ چلتی ہو جائے, اپنی روزی کا جو دروازہ بند ہے نا وہ کھل جاوے, ہم جو بیمار ہیں نا ہم کو شفا مل جاوے, ارے ہمارے گھر میں جو پریشانی ہے نا وہ پریشانی دور ہو جاوے. ہم کو ناممکن کو ممکن نہیں بنانا, وہ تو اللہ کے ولی بنایا کرتے تھے. دعا کرو کہ تسبیح کی برکت سے کم از کم ممکن ہی ممکن بن جاوے. میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ لیکن میں تسبیح ایسے نہیں بتاؤں گا, پہلے واقعہ سناؤں گا, آپ واقعہ سمجھو گے انشاءاللہ. بہت پیارا واقعہ ہے اور یہ مکہ کا واقعہ ہے. اور ان دنوں میں اللہ کی قسم مکہ مدینہ بہت یاد آتا ہے. جب حاجیوں کو دیکھتے ہیں قسم کھا کر بولو ہم کو بھی تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی کاش میں مکہ گیا ہوتا, مدینہ گیا ہوتا. بہت سارے بھائی ہیں راتوں کو روتے بھی ہوں گے, کبھی مکہ یاد آتا کبھی مدینہ یاد آتا. اور قسم اللہ کی پیارے نبی کا روضہ مبارکہ کس کو یاد نہیں آتا. جی چاہتا ہے کہ بار بار ہم نبی کے روضے پر جائے, اپنا سارا دکھ ان کے سامنے رکھتے ہیں.
بہت بڑا معاملہ ہے. ہاں آپ لوگ بھی اور میں بھی بولو جائیں گے مدینہ انشاءاللہ. اور مدینہ جاؤ تو ایک کام ضرور کرنا, جب بھی مدینہ جاؤ نا ہمارے نبی کے روضہ مبارکہ, بولو 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 بولو, ہمارے نبی کے وہاں جا کر کیا کہنے کا معلوم, میرے پیارے نبی, اس لیے کہ نبی سنتے ہیں. ارے بولو ہمارے نبی سنتے ہیں. وہاں جاؤ, قریب جاؤ اور جا کر کہو میرے پیارے نبی بہت گناہ کر کے آیا. بولو نا بے شک میرے پیارے نبی پوری زندگی گناہ کر کے آیا, سر سے پاؤں تک گناہ کر کے آیا ہوں, اور میں اتنا گنہگار ہوں کہ میں اللہ سے مانگوں گا شاید اللہ میری بات نہیں سنے گا, لیکن میرے نبی آپ میری طرف سے اللہ کو کہو نہ معاف کر دے. میرے نبی آپ میری طرف سے اللہ کو کہو نہ معاف کر دے. اللہ کہتا ہے اگر تیری بات نبی نے سن لی اور انہوں نے اگر تیرے لیے معافی مانگی, اللہ فرماتا میری قسم اب مجھ سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, مجھ سے بڑھ کے رحم کرنے والا. یہ جو بات میں نے آپ کو کہیں قرآن میں لکھا ہے. ایک مجھے کہنے لگا مولانا ایسا کیسا, میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے. قرآن میں 5واں پارہ, بولو کون سا پارہ, جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے خود فرمایا کہ یہ عمل کر لے, مدینہ منورہ جا کے کر لے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. ارے مدینہ منورہ جاؤ, نبی کے روضے مبارکہ پر حاضر ہو جاؤ, سلام پڑھو, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. ارے سلام پڑھو اور سلام پڑھنے کے بعد کہہ دو میرے پیارے نبی سر سے پاؤں تک گنہگار آیا اور میں مانگوں گا, ہو سکتا اللہ میرے کو معاف نہیں کرے گا, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میری طرف سے اللہ کو بولو نہ معاف کرے. ہمارے نبی کہیں گے, اللہ کہتا مصطفیٰ زمین پہ کہے گا آسمانوں پر مجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ارے ہمت سے بولو نا, یہ کہاں لکھا ہے, تاکہ باہر گلی گلی جا کے بولو کہ قاری احمد علی نے یہ کہا, اس لیے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. آیت پڑھ رہا ہوں, اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گنہگار آجا مدینہ آجا, بولو سبحان اللہ. اللہ کہتا گنہگار آجا مدینہ آجا, میرے نبی کے روضہ مبارکہ پہ آجا اور میرے نبی کو آ کر کہہ دے کہ میں گنہگار ہوں, ہو سکتا میری بات اللہ نہ سنے, لیکن میرے نبی میری طرف سے آپ بول دے. اللہ کہتا میرا مصطفیٰ زمین پر کہتا جائے گا مجھ سے بڑھ کے توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ سے بڑھ کر بولو نا توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں, اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا بولو نا کوئی نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون. چلے میرے کو تو تسبیح سنانی ہے, آپ کو سننی ہے, آپ کو تسبیح کتنی تسبیح ہے وہ, اور پڑھے تو ناممکن بھی, اپنے کو ناممکن کو ممکن نہیں کرنا ہے. اے بھائی کتنے لوگ کب سے فیکٹری پہ کام کرتے ہیں, میلوں پہ کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ٹائم پہ جانے کا, ٹفن لے کے جانے کا, صحیح نا ثابت, ٹائم پہ جانے کا, ٹفن لے کر جانے کا, اور ذرا آگے پیچھے ہو تو ماں بہن کی گالیاں سننے کا. ارے کبھی تو اللہ کو بولو نا, اللہ کب تک یہ کام کروں گا, اللہ کب تک نوکری کروں گا, اللہ تو کسی اور کو سیٹ بنا سکتا ہے. اللہ کہتا میں تجھے بھی بنا دوں گا, اللہ کے لیے کوئی مشکل. لیکن آج میں وہ تسبیح دوں, آپ کو دوں, آپ کیا دیں گے؟ میں فری مفت. اچھا اس کو تسبیح نہیں آتی, کب سے فکر میں تھا جیب میں ہاتھ کیوں نہیں جاتا, جیب میں ہاتھ کیوں نہیں جاتا. ہاں یہ قاری ولی اللہ جو بول رہا تھا آپ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے, اس کو یہ کہتا تھا سبحان اللہ بعد میں بولو, جیب میں ہاتھ پہلے ڈالو, لیکن کوئی نہیں ڈالتا تھا نا, اور میں خوش ہو رہا تھا کیونکہ یہ کسی کو دیتا نہیں تو کون اس کو دیتا. یہ خود اتنا کنجوس ہے, کوساڑ میں رہتا ہے, کوساڑ میں رہتا ہے, اور نہ جانے سال میں 3 4 مرتبہ میرا وہاں جانا ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں آج تک اس نے میرے کو ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھلایا, ایک قطرہ پانی کا نہیں پلایا, کبھی اس نے میرے کو بھول میں نہیں کہا کہ قاری صاحب یہ چائے تو پی لے میرے گھر میں. حالانکہ گھر ماشاءاللہ بہت اچھا. کتنے بچے؟ 6.
ہر سال ایک تو پکا. اس لیے بیٹا اب دینا سیکھو. یہ کبھی میرے کو ایک آدھ مرتبہ کھلا پلا دے پھر دیکھ کیسا مجمع میں اعلان کروں گا. میں وہاں بیٹھے بیٹھے کہتا جاؤں گا جیب بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. ابھی سے دعوت. بیوی کو پوچھ لے, دوسرے کام سے فرصت ملے تو دعوت دے لے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بھائی آمین بولو آمین. کتنی تسبیحات میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو, لیکن ایسے نہیں. پہلے واقعہ سنو گے آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. بھائی یہ واقعہ سن کے پھر گھر چلے جانا, لیکن پہلے واقعہ سن لے. کیونکہ دیکھ 2 ناک پڑنے والے تھے, ایک تو چلا گیا, تو بھی چلا جائے گا تو میرے تو دونوں بازو کٹ جائیں گے. اس لیے واقعہ سنو. ایک اللہ کے ولی بالکل جوان ماشاء اللہ, خوبصورت, ہٹے کٹے, تندرست. شاید آپ نے وہ اللہ کے ولی کا نام سنا نہیں سنا, میرے کو نہیں معلوم, لیکن ان کا نام ہے حضرت لیث. بولو کیا نام ہے؟ حضرت لیث. بہت چھوٹا سا نام ہے, پیارا نام ہے. ایسا نام ہم لوگ بھی رکھے. ویسے میرے کو کسی نے پوچھا لیث کے کیا معنی آتے ہیں, میں نے کہتے لیث کے معنی آتے ہیں اللہ کا شیر. بولو اللہ کا. ہاں, تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی. پھر بولو نا نام کیا؟ اور جوان ہے, 20-22 سال کا. مکے کا واقعہ کہاں کا سنا رہا ہوں, مکے کا. ان کی روز کی ایک عادت ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے. بولو عصر کی, مکے میں کعبے کے پاس عصر کی نماز پڑھنے کا, اور پھر واکنگ کے لیے. واکنگ سمجھتے ہو نا کیا؟ چل ہاں کرتے ہیں نا, بہت سارے لوگ واکنگ کرتے ہیں نا بھائی. ہاں میں تو دیکھتا ہوں صبح میں کوئی واکنگ کر رہا ہے, کوئی جاگنگ کر رہا ہے, کم وقت فجر کی نماز چھوڑتا ہے. بھائی اگر تیرے کو صحت بنانا ہے تو اللہ نے تندرستی بھی نماز کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو وہ حضرت لیث عصر کی نماز پڑھتے تھے, اور ان کی ایک عادت تھی بھائی واکنگ کرتے تھے, چلتے تھے. ایک دن عصر کی نماز پڑھی. بولو کس نے؟ حضرت 20-22 سال کے جوان, انہوں نے نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھ کے نکلے یوں چلے. جو روزانہ واکنگ کرتے تو چلے. آج ان کو اللہ نے اللہ ہی دماغ میں بات ڈالتا. آج ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ وہ ایک پہاڑ ہے. بھائی مکے میں تو بہت پہاڑ ہے. ایک پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس. کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس. آج بھی وہ ہے, آج بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا تو صحیح میں کہتا ہوں, جب وہ پہاڑ کو ہم دیکھتے ہیں نا اور یہ واقعہ سوچتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے. تو آج بھی وہ پہاڑ ہے. بولو جبل ابی قبیس. تو حضرت لیث نے سوچا کہ چلو روزانہ واکنگ کرتے ہیں, آج پہاڑ پہ چڑھے. اچھا ان لوگوں کے لیے پہاڑ پہ چڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. وہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم کو بہت نخرے ہوتے. ہم کو سائیکل چاہیے, وہ 2 ویلر چاہیے, نہ 3 ویلر چاہیے, نہ 4 ویلر چاہیے. یہ تو جوان تھے, کہا چلو پہاڑ پہ چڑھے. اچھا لیکن ایک بات آپ کو بتاؤ, ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی اونچی جگہ چڑھو تو کیا پڑھنے کا, اور جب اترو تو کیا پڑھنے کا. بولو نا چڑھو تو کیا پڑھنے کا؟ اللہ اکبر. بولو نا اللہ. میں میرے جوانوں کو کہتا ہوں یہ سنت کوئی ادا نہیں کرتا. بھائی ابھی ہم کھانے کے لیے گئے تو ایک سیڑھی پہ چڑھے. میں نے دیکھا سب لوگ پٹافٹ چڑھے, 2 ہاتھوں سے کھائے اور پھر اتر گئے. لیکن میں نے دیکھا, میرے ساتھیوں کو دیکھا, کسی کی زبان پہ چڑھتے اللہ اکبر نہیں آتا, اترتے سبحان اللہ نہیں آتا, ورنہ ایک اللہ اکبر کہتا جائے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا. آپ کی جو موٹر بائک ہوتی ہے نا, وہ بھی جب برج پہ چڑھے نا, بھائی برج بہت بنا ہے ہمارے گجرات میں, بہت برج بن گئے ماشاءاللہ. تو جب برج پہ آپ کی گاڑی چڑھے نا, بس زبان پر رکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور جب برج سے اترے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گاڑی کا پہیا جتنا تیز ہوگا اس سے زیادہ تیز فرشتے ہمارا ثواب لکھتے ہوں گے. تو اونچائی پہ چڑھے تو کیا پڑھنے کا؟ اور اگر یاد ہو گئی دعا اور بھی یاد کر لو, اللہ اکبر تو پڑھنے کا. لیکن ہمارے نبی جب اونچائی پہ چڑھتے تھے نا تو کیا دعا پڑھتے تھے معلوم ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر پڑھتے تھے اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حمد. اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب اترے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ. میں نے پنجے ولی کا نام آپ کے سامنے لیا, حضرت لیث. عمر کتنی؟ 22 سال. اور پہاڑ کے اوپر چلے تو وہ سنت طریقے پر اللہ اکبر اللہ کا. اچھا جیسا پہاڑ کے اوپر آئے نا تو حیران ہو گئے, ایک بوڑھے آدمی بیٹھے پہاڑ کے اوپر, لیکن وہ بیٹھے قبلے کی طرف, یہ ایسے پیچھے سے آئے, وہ بیٹھے
यानी उनका चेहरा किबले की तरफ है। लेकिन उन्होंने देखा कि बूढ़े मियाँ है, कपड़ा वपड़ा साफ सुथरा पहना है, जुल्फे मुबारक है, इमामा है, और कोई अल्लाह का वली पीछे से नजर आते, कोई अल्लाह के। तो ये धीरे धीरे आए देखने के लिए कि बूढ़े मियाँ पहाड़ पे करते क्या है। भाई पहाड़ का नाम है जबल है अभी कुबैस, तो ये पहाड़ पे बूढ़े मियाँ करते क्या। तो हजरत ने धीरे धीरे, बोलो कैसे, धीरे धीरे आए तो देखा कि बूढ़े मियाँ तो दुआ मांग रहे। हाँ हाँ, और बूढ़े मियाँ दुआ मांग रहे, वही 7 तस्बीह वाली। कौन सी तस्बीह? तो इन्होंने बराबर सुना था, 7 तस्बीह वाली दुआ मांगी। और फिर क्या कहा मालूम, अल्लाह भूख बहुत लगी, अल्लाह भूख बहुत लगी, अब खाने को कुछ मिला नहीं, अल्लाह सुबह हो गई अब तक खाने को कुछ नहीं मिला। और फिर साथ में कह दिया अल्लाह ऐसा वैसा खाना मत भेजना, अल्लाह अंगूर भेजना, अंगूर। मांग भी रहे तो पसंद की चीज मांग रहे, ऐसा नहीं कि रोटी भेजते, ना ना ना, ऐसा वैसा खाना नहीं, अल्लाह अंगूर भेजना। अंगूर का मौसम नहीं है, लेकिन अल्लाह तुझे कहाँ मौसम की जरूरत है। वो हजरत गैस थे, बूढ़े भी ऐसा मांग रहे थे, अचानक देखा अंगूर लटक लटक के आ रहे। बोलो सुभान अल्लाह। देख कौन सा नजर नहीं आता, मगर आसमान से अंगूर और बड़े बड़े दाने वाले अंगूर आ रहे। वो हजरत गैस पीछे खड़े थे, रखा मेरा तो इरादा हुआ कि यूं झपट लो, लेकिन ख्याल आया ये तो डायरेक्ट ऊपर से आ रहा है, अल्लाह भेज रहा। सारे अंगूर वो बूढ़े मियाँ की गोद में आ गए, उन्होंने एक थैले में रख दिया और फिर कहा अल्लाह ये कपड़ा आखिरी कपड़ा है, इसको नहाने धोने के बाद फिर कपड़े की तो जरूरत पड़ेगी ना, अल्लाह कुछ कपड़े का इंतजाम कर दे। कहा इतना कहा, वो 7 तस्बीह पड़ी और फिर कपड़ा मांगा तो आसमान से चमकता चमकता नूरानी कपड़ा। बोलो वो चमकता नहीं, वो जरी वाला नहीं, हम लोग जो देखते हैं ना चमकता, वो जरी वाला नहीं, हाँ जो हमारे यहाँ की औरतें पहनती वैसा नहीं, लेकिन एक अल्लाह के नूर से चमकने वाला ओ कपड़ा आया। उन्होंने कपड़ा लिया अपने झोले में रखा, अब एक झोले में चले, वो चले, हो गई दुआ हो गई, वो चले। तो ये जवान पीछे थे ना हजरत लेस 22 साल के, सोचने लगे तो बूढ़े मियाँ चले, तो गए और जाकर पीछे से उनका कपड़ा पकड़ लिया। तो बूढ़े मियाँ यूं मुड़े, हजरत लेस घबरा गए। क्यों घबरा गए? इसलिए कि इनके उस्ताद थे, इन्होंने इनके पास पढ़ा था। कौन थे मालूम? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि। कौन? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह। अब ये तो उनके स्टूडेंट थे। और भाई आदमी कितनी भी लंबी चौड़ी बयान तकरीर करता हो, उस्ताद सामने आवे तो फिर कुछ हिम्मत होती। अबे मैं भी अभी बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरा उस्ताद सामने आ जाए तो ऑटोमेटिक जबान हकलाने लगती है। अब वो हजरत लेस भी घबराने लगे। तो उस्ताद ने कहा क्यों आए हो, क्यों आए, बाढ़ पे क्यों आए? अंगूर दे दो ना, इतने बहुत है भाई, वो चाहते तो दे सकते थे। कहा मेरे को किसने दिया, अब मेरे को किसने दिया? वो अगर लेट देगा, मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ने आपको दिया। तो कहा अल्लाह मेरा अकेले का है। अरे अल्लाह मेरा अकेले का है, कहानी अल्लाह तो हम सब का है। तो जिस अल्लाह से मैंने मांगा तू भी वहीं से मांग ले। जिस अल्लाह से मैंने मांगा वो अल्लाह तेरा भी है, मांग ले। ये बोलकर क्या हजरत, लेकिन एक कहा नहीं, आदत बनाओ, मेरे को नहीं देना, मैं अंगूर भी नहीं दूंगा, कपड़ा भी नहीं दूंगा। जिस अल्लाह से मांगा और जैसे मैंने मांगा वैसे तू भी मांग ले। अगर वो अल्लाह मेरा है तो वो अल्लाह तेरा भी है। हजरत लेस ने कहा उस्ताद बात तो बिल्कुल बराबर है। हजरत इमाम जाफर सादिक को चले भी नहीं। बोलो अब पहाड़ पे कौन है? उम्र कितनी है? जवान है। बैठ गए, इन्होंने भी वो तस्बीह पढ़ी। कौन सी वाली? 7 वाली तस्बीह, हाथ सबा 7 वाली तस्बीह पढ़ी। और पढ़ने के बाद अल्लाह खाने को भूख लगी, अल्लाह अंगूर दे दे, अल्लाह अंगूर दे दे, अल्लाह अंगूर दे दे, अल्लाह अंगूर दे दे। आया, बोलो अंगूर आया। बहुत बोले, फिर क्या कहा मालूम? हाँ अल्लाह मेरा पेट तो भरा हुआ है इसलिए तू नहीं देगा अल्लाह, लेकिन कपड़ा दे देना। अल्लाह कपड़ा तो काम आएगा, ये जो कपड़े वो सदका कर दूंगा, और बाकी कपड़ा अल्लाह तू दे दे। अल्लाह कपड़ा दे दे, अल्लाह चलो खाना नहीं, अल्लाह कपड़ा तो दे दे। बहुत देर तक मांगा, बोलो कपड़ा भी। तो बैठ गए, ये तो कुछ भी आया। इतने में देखा कि वो आ रहे हैं वापस। कौन? तो बूढ़े उस्ताद हजरत इमाम जाफर। तो खड़े हो गए, अपनी जगह से खड़े हो गए। उस्ताद ने पूछा मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। कहा बराबर मांगा? कहा बराबर मांगा, लेकिन कुछ भी मिला? अब सुनना, उस्ताद होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बूढ़े थे। कहा देख असर की नमाज तो तूने भी पढ़ी, असर की नमाज मैंने भी पढ़ी थी,
بولو ساتھ میں پڑھی نا اثر کی نماز؟ بھائی اثر کی نماز تو کعبے کے پاس تم نے بھی پڑھی. حضرت امام جعفر صادق کہتے میرے بیٹے لے اثر کی نماز تو تو نے بھی پڑھی, اثر کی نماز میں نے بھی پڑھی. وضو تو نے بھی کیا, وضو میں نے بھی کیا. مسواک تو نے کیا, مسواک میں نے کیا. تو بھی چلتا چلتا پہاڑ پر آیا, میں بھی چلتا چلتا پہاڑ پر آیا. 7 تسبیح میں نے بھی پڑھی, 7 تسبیح تو نے بھی پڑھی. میں نے انگور مانگا, اللہ نے انگور دیا. میں نے کپڑا مانگا, اللہ نے کپڑا دیا. اور تو نے انگور مانگا, اللہ نے تجھے وہ بوڑھے میاں نے کیوں نہیں دیا؟ اور جوان حضرت بیٹھ کہتے میرے کو کیا معلوم کیوں نہیں دیا, مگر دیا. کہا سن بیٹا, حضرت امام جعفر صادق, بس اسٹوڈنٹ تو اپنا بیٹا ہی ہوتا ہے. کہا بیٹا, اے میرا پیارا بیٹا, معاملہ وہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ تسبیحات میں بڑا کمال ہے. وہ 7 تسبیحات میں بڑا کمال ہے. اللہ ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے. مگر معاملہ یہ ہے, بولو معاملہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے 40 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے. کوئی میرے دل کو پھاڑ کے دیکھے, کوئی میرے دل کو پھاڑ کے دیکھے. 40 سال ہو گئے. میرے دل میں اگر کسی کا خیال آیا ہے, اللہ کا خیال آیا ہے, اور مدینے کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا, 40 سال میں میرے دل میں کوئی دنیا کا خیال نہیں آیا, اللہ اللہ کے رسول کا آیا. یہ دل ایسا بن گیا, ایسا بن گیا کہ جو مانگتا ہوں 40 سال سے کسی سے نہیں مانگا. کھانا بھی مانگا تو اوپر والے سے مانگا, کپڑا بھی مانگا تو اوپر والے سے مانگا. لیکن دل ایسا بن گیا کہ جس میں کسی کا خیال, ہمارا دل ایسا بنا, اپنے کو آتا ہے خیال, بہت گندا دل ہے ہمارا. ہمارا دل تو اچھا ہے کہ اللہ نے ایسا چمڑے کا رکھ دیا, باقی اتنا کالا کوئی لڑکی آئی لو یو بھی نہیں بولے. اتنا کالا دل ہے ہمارا. پوری دنیا کی جلن بولو ہمارے دل میں, گالیاں دینا ہمارے دل میں, نفرت ہمارے دل میں. اور کسی کو دیکھا کہ کوئی اچھی گاڑی لے کے گیا, رات کو ہم کو نیند نہیں آتی, تو اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ تو تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا. تو کیوں ٹینشن لیتا؟ سو جانا اپنا کھا پی کے نا. اس کے پاس گاڑی کیسے آئی, اس کا گھر کیسے بن گیا, اس کا ایک مالے کا گھر تھا, 2 مالا کیسا بن گیا؟ ارے وہ تو ہماری طرح مزدوری کرتا, پھر اس کے بعد پیسہ کہاں سے آیا؟ ارے اندر اندر اتنی فکر, اتنی فکر, اتنی فکر, کم بخت پوری دنیا کی فکر ہے. اپنے فجر کی نماز قضا ہو گئی, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ دل بہت خراب ہو چکا ہے. ورنہ یہ دل کو صاف کرو. اللہ رسول کو آج بھی بٹھاؤ. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ آج بھی ناممکن کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ. لیکن وہ تسبیح یاد کر لو, کریں گے انشاءاللہ. تسبیحات 7. کتنی تسبیح ہے؟ میں پڑھوں گا, پھر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. جو آسان ہوگی ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا پہلا جملہ دیکھو کس طرح پڑھنے کا. حضرت لیث بیٹھے, ان کے استاد نے بتایا کہ دیکھو اس طرح کعبے کی طرف بیٹھنے کا, قبلے کی طرف منہ کرنے کا. ماشاءاللہ آپ سب کا چہرہ تو قبلے کی طرف ہی ہے, قبلے کی طرف منہ کرنے کا, اور اس انداز میں پڑھنے کا. یا رب یا رب یا رب, بولو یا رب یا رب یا رب. یہ پہلا. کتنا, کہاں تک جانے کا اپنے کو؟ 7 تک. پہلا. پھر بولو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. بولو یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کتنے جملے ہو گئے؟ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. سب 3 مرتبہ. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم. کتنے جملے ہو گئے؟ آخری جملہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے میرے پیاروں, کسی مسجد کے کونے میں یا گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں ڈوب کے یہ 7 جملے پڑھ لے, پھر مانگ لے. انشاءاللہ چھپر پھاڑ کے بے حساب روزی وہ عطا کرے گا. مانگیں گے نا انشاءاللہ. شروع کریں نا, یا رب 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان
الصمد یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. دل میں اللہ رسول کو بٹھا کر یہ مانگو، انشاءاللہ آج جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں نا، ان سب حالات کا چکاوا یہ تسبیح میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن دل میں اللہ رسول کی محبت رکھیں گے نا انشاءاللہ. یعنی بولو نا، رکھیں گے نا. اللہ رسول کی محبت ایسے ہو نا، ایسے اللہ رسول کی محبت ہو کہ عمل ہوگا اللہ رسول کی مرضی پر ہوگا. اللہ کے رسول نے جو کہا کرنا وہ کرنا، اللہ رسول نے کہا نہیں کرنا، بولو وہ کام سب سنیں گے انشاءاللہ. یعنی بولو نا، پیار محبت سے سنیں گے انشاءاللہ. اللہ رسول کی محبت بہت پیاری چیز ہے. حضرت ابراہیم، بولو کون؟ بہت بڑے اللہ کے نبی، بولو بولو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اتنے بڑے اللہ کے نبی کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا. پورے قرآن کریم میں 63 مرتبہ اللہ کہتا میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم. بتاؤ اللہ کا بندہ ابراہیم کتنا پیارا ہوگا. یہاں تک کہ اللہ نے کہہ دیا مجھے کوئی بیوی کی ضرورت نہیں. بولو نا، اللہ کو بیوی کی ضرورت ہے، اللہ کو بچوں کی ضرورت ہے، اللہ کو فیملی کی ضرورت ہے، اللہ کو خاندان کی ضرورت ہے. اللہ کہتا میں اکیلا، مجھے کوئی نہیں چاہیے، کوئی فیملی نہیں چاہیے. بولو نا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے اللہ ایک، اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچے کی ضرورت، نہ فیملی کی ضرورت، نہ خاندان کی ضرورت، نہ جنا گیا. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. پھر بھی اللہ نے محبت میں کہا ابراہیم تو اتنا پیارا ہے، میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا. بولو سبحان اللہ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ فرماتا ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنایا، ضرورت نہیں محبت میں دوست بنا لیا. اس کو حضرت اب سنو، قربانی کرو گے انشاءاللہ. کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں، کریں گے انشاءاللہ. قربانی کرنا چاہیے. ہاں، میں آپ کو آج قربانی کی حقیقت پہ لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ جانور خریدو اس سے پہلے سمجھو کہ قربانی کیا ہے. حضرت ابراہیم، بولو نا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے. بولو رات کو سوئے. اللہ خواب میں حکم دیتا ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. بیٹے کا نام ہے اسماعیل. بولو بیٹے کا نام. اور عمر کتنی ہے؟ ایک قول کے مطابق عمر 7 سال اور ایک قول کے مطابق 13 سال. مطلب بچہ تو بچہ ہی 7 سال کا یا 13 سال کا. پہلی رات اللہ خواب میں حکم دیتا ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ. اللہ کی قسم کھا کر بولو ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھی بچے ہیں. آج میرے کوئی آپ کو کوئی چھری ہاتھ میں دے رہے اور کہے لے یہ 5 لاکھ بیٹے کے گلے پہ، کیا کہیں گے آپ؟ کریں گے؟ بلکہ آپ 5 لاکھ اس کے منہ پہ مار کے بیٹے کو جا کے گلے لگا لو گے. میرا بیٹا سب قربان کر سکتا لیکن تیری جان جائے یہ باپ کو گوارا نہیں. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے بھی 7 سال کے تھے. اسماعیل 7 سال. بولو نا کتنی عمر. اور اللہ خواب میں حکم دیتا اپنے بیٹے کے گلے پہ. صبح ہو گئی. حضرت ابراہیم نہ، اللہ ایسا کیسا ہوگا؟ اللہ میرا بیٹے کا کیا گناہ ہے، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے کہ میں اس کے گلے پہ چھری چلا دوں؟ نہیں چلائی. بولو چلائی. دوسری رات پھر اللہ نے خواب میں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، کہا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا. صبح کانپ کے اٹھے، کہا اللہ نہ میرا بیٹا بہت پیارا. اللہ بلکہ حضرت ابراہیم نے دعا میں ایک جملہ کہا، اللہ کہ میرا بیٹا 7 سال کا اتنا محبت کرتا ہے کہ گھر میں پیاسا رہتا ہے جب تک میں آ کر پانی نہیں پیتا، یہ کھاتا نہیں ہے جب تک میں آ کر کھانا نہیں کھاتا. اللہ ایسے بیٹا جس کا کوئی قصور نہیں، جو جب باپ کو دیکھتا ہے تو گلے لگ جاتا ہے، میرے ساتھ کھاتا پیتا، میرے ساتھ سوتا. اللہ میں اس کے گلے میں چھری چلاؤ. پورا دن گزر گیا. تیسری رات کو پھر اللہ کا حکم آیا، ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ اس کو کہتے ایگزام.
امتحان. صبح اٹھے, بولو صبح. سوچو وہ باپ نے صبح کیسے کی ہوگی. ہم بھی تو باپ ہے نا, کیسے صبح کی ہوگی. ہاں سنو, اٹھے اور چھری تیار کی. کیا تیار کی؟ کیسے باپ نے چھری کو لیا اور کیا کیا, ہمارے چھری کو تیار کر کے دروازے کے آڑ میں رکھ دیا, ایسے چھپا کے رکھ دیا. اور پھر اپنی بیوی کو کہا اسماعیل کو اٹھاؤ اٹھاؤ, ذرا نہلا دھلا دو, اچھے اچھے کپڑے پہنا دو. تو بیوی کا نام حاجرہ. بولو بیوی کا نام حاجرہ. بیوی پوچھتی کیوں, کیا ہوا صبح صبح میں؟ کہا نا میرے بیٹے اسماعیل کو اٹھاؤ, 7 سال کا میرا بیٹا اسماعیل کو اٹھاؤ, ارے برابر نہلاؤ دھلاؤ اور اس کو اچھے کپڑے پہناؤ, آج میں ان کو گھمانے لے جاؤں گا. ماں بھی خوش ہو گئی کہ چلو ابا تو آج بیٹے کو گھمانے لے جائیں گے. اسماعیل کو اٹھایا, حضرت اسماعیل نے بھی کہا ابھی اماں اتنا جلدی, کہا ابا گھمانے لے جا رہے ہو, بیٹے کو ویسا بھی گھومنا بڑا اچھا لگتا, ارے نیا نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہنے اور ابا کے ساتھ چل. لیکن چلتے چلتے ابا نے کیا رکھا تھا, چھری کو دھیرے سے لے لیا. اب چلے. اچھا اب سننا, 7 سال کا بیٹا کیا کہتا, پہلی مرتبہ تھوڑی ابا کے ساتھ گھومنے نکلا, میں تو کئی مرتبہ ابا کے ساتھ گھومنے نکلا, لیکن آج معاملہ عجیب تھا. ورنہ پہلے ہم جب گھومنے نکلتے میں بھاگتا تھا, میرا ابا میرے پیچھے دوڑتے تھے, کبھی میرے ابا دوڑتے تھے تو میں ابا کے پیچھے دوڑتا. آج میں بھاگتا ہوں, ابا آؤ آؤ, میرا ابا آتا نہیں, روتے ابا. تو 7 سال کا بیٹا تھا, ابا آج کیا ہو گیا آپ کو, میں بھاگ رہا ہوں, آپ میرے کو پکڑنے بھی نہیں آتے اور آپ ہنستے بھی نہیں ہیں, بلکہ آپ کی آنکھوں میں تو موٹے موٹے آنسو ہیں. کیا کرتے حضرت ابراہیم, بیٹے کو گلے لگایا اور چھری بتائی, میں مینا کے میدان میں تجھے ذبح کر دوں گا, تیرے گلے پہ, وہ تیرے گلے پہ. اوہ بیٹا جو دوڑا ہے, ہاں بھائی عمر کتنی تھی, 7 سال دوڑے ہیں حضرت اسماعیل, بھائی ہماری بھی اولاد ہے, دوڑے, کہا ابا ابا میں کچھ نہیں کروں گا, ابا میں کبھی نہیں ستاؤں گا ابا. تو حضرت ابراہیم گئے, قریب گئے, بیٹے کو کہا مجھے نہیں ذبح کرنا, مجھے تیری قربانی نہیں کرنا, ذبح نہیں کرنا, میں کیا کروں, اللہ کا حکم آیا ہے. بولو کس کا حکم آیا ہے؟ ایسا بیٹا اللہ سب کو دے دیتا جو اللہ رسول کے اوپر قربان ہو جاتا. کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا, ہاں بیٹا, ورنہ میں باپ تیرے بیٹے پہ گلے پہ چھری چلاؤں, اللہ کا حکم ہے. بیٹے نے کیا کہا, اگر اللہ کا حکم ہے تو چلا دو, میرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ابا چلا دو, اب تو چلا دو, لے جاؤ مجھے مینا کے میدان میں, لٹا دو, چلا دو. اس لیے کہ اگر آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو یہ 7 سال کا بچہ بھی اللہ کے حکم کو مانتا ہے. اسی کو قرآن میں کہا, جب یہ آیت پڑھو نا بدن کا بال بال کھڑا ہو جاتا. 23واں پارہ, بولو نا کون سا پارہ, کیا فرمایا, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بولو سبحان اللہ, بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے ابراہیم کو دیکھو, اپنے اسماعیل کی انگلی پکڑ کے جا رہے, جاتے جاتے راستے میں بتا دیا, بیٹا میں تجھے قربان کرنے والا, تیرے گلے پہ چھری چلانے والا, بیٹا بتا تو کیا کرے گا. بیٹے نے کہا ابا اگر اللہ کا حکم ہے آپ کو کاپنے مت دینا, میرے گلے پہ چھری چلا دینا. اگر دنیا میں صبر کرنے والوں نے صبر کیا ہے, آج آپ کا بیٹا اسماعیل بھی صبر کر کے بتائے گا. بولو نا کہاں پر پہنچ گئے, مینا کا میدان. مینا, مینا بولو. جو لوگ حج میں جائیں گے یا گئے ہوں گے, آج بھی وہ جگہ ہے. ہاں آپ لوگ جاؤ, آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا جو گائیڈ ہوگا نا وہ بتائے گا. نہیں میں گیا, وہ جگہ پہ جا کے آدمی روتا ہے کہ یہی وہ ایریا تھا جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جتایا تھا. اور جب ہم حج میں جاؤ, عمرے میں جاؤ, اپنے بچوں کے ساتھ جاؤ, کبھی بچے کو دیکھو, کبھی وہ جگہ کو دیکھو کہ اگر میرے کو اللہ نے حکم دیا ہوتا شاید میں بھاگ گیا ہوتا. وہ ابراہیم تھا اور ان کا پیارا بیٹا, ان کا لال جیسا بیٹا حضرت اسماعیل تھا. چلو اب وہ قربانی کا وقت آ گیا. ارے بولو قربانی کا وقت. کہا بیٹا لیٹ جا, لیٹ گئے. ارے بولو کتنے سال کا بیٹا لیٹ گیا, 7 سال کا بیٹا لیٹ گیا. اور ابا کو کہتے ہیں ابا چلو, دیکھو ایسا لیٹ گئے جیسے میں بیٹھا ہوں نا, ایسا لیٹ گئے. کہا ابا چلا چلا,
چھری چلاؤ ابا ابا دیر مت کرو اللہ کا حکم ہے آؤ. لیکن میرے دوستو ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا, بیٹا اور باپ دونوں میں محبت کون زیادہ کرتا ہے؟ تو میں قسم کھا کر کہوں بیٹا وہ باپ سے محبت نہیں کرتا جو باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا باپ ہم کو ڈانٹتا بہت ہے, غصے بہت ہوتا ہے, کبھی کبھی ہمارا باپ ہم کو گالی بھی دیتا ہے, کبھی دھکا بھی مارتا ہے, لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ہمارے واسطے روتا بھی بہت ہے. اسی لیے آپ دیکھو اگر کسی کا باپ ہاسپٹل میں ہوئے نا, آخری گھڑی ہوئے, بیٹا باہر ہی کھڑا ہو, کوئی بھی مہمان آئے گا, کیسا ابا کو کیسا, بس ابا کی حالت بہت خراب ہے, دعا کرو اللہ آسانی سے روح نکال لے. بولو نا بہت وینٹیلیٹر پہ ابا, بہت پریشان ہے, دعا کرو. اور آپ کو سچ بتاؤ اگر بیٹا کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ وینٹیلیٹر پر ہے, باپ ہاسپٹل کے نیچے کھڑا ہے, کوئی آ کے پوچھتا ہے کیسا ہے بیٹا, کیا دعا کرو ابھی تو جوانی میں قدم رکھا, اللہ میرے کو بلا لے اس کو بچا لے گئے, اللہ میرے کو بلا لے اس کو بچا لے. تو باپ تو اسماعیل کتنی سال کے تھے, ایوں لیٹ گئے, ابا چھری چلاؤ چھری چلاؤ. ارے ابا کیسے چھری چلا رہے, ابا نے تو بہت پیار کیا ہے تم سے, تم کو نہلایا دھلایا بڑا کیا ہے, تم کو ہر طریقے میں گلے لگایا ہے, سکھ میں بھی گلے لگایا, دکھ میں بھی گلے لگایا, تم کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا. وہ باپ ایسے چھری چلا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم قریب آئے, بولو حضرت ابراہیم قریب, ابھی چھری چلانے والے, بولو چھری. کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے, بولو بولو حضرت اسماعیل کتنے سال کے تھے؟ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے, ابا پیچھے ہو گئے, کیا ہوا بیٹا, بیٹا کیا ہوا, تم ذبح کے لیے تیار نہیں ہو؟ کہا ابا تیار ہوں, مگر خیال آیا تم چھری چلاؤ گے میں مر جاؤں گا, تم کفن کا کپڑا لائے ہو؟ چھری تو لے کر آئے چھپا کر, کفن کا کپڑا لائے, کفن کا کپڑا کس میں میرے کو لپیٹو گے؟ تو حضرت ابراہیم باپ سے نے کہا بیٹا کوئی باپ کفن کا کپڑا لے کے آتا ہے, کوئی باپ میں اتنی ہمت ہوتی کہ بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کر آئے؟ تو کہاں آپ لے کر نہیں آئے, لو میری چادر اتارتا ہوں. اب انہوں نے 2 چادر پہنی تھی, ایک چادر اتار کر ابا کو دے دیا, ابا میرے مرنے کے بعد کسی سے مانگنا نہیں پڑے, اسی کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا, اسی کپڑے میں لپیٹ کر مجھے. اور پھر ایسے لیٹ گئے, بولا ایسے لیٹ گئے. آئے حضرت ابراہیم آگے آئے, پھر یہ چھری کو رکھا, ہاتھ تو کاپ رہے, یہ چھری کو رکھا, پھر کھڑے ہو گئے, دوسری مرتبہ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے, ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے, ایسے مت چھری چلاؤ, میرے کو الٹا لیتا ہوں, میں الٹا لیٹ جاتا ہوں, یہ گردن پہ سے چھری چلاؤ, گردن پہ سے, اس لیے کہ آپ جب چھری چلاؤ گے میرا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے ہوگا, میں روؤں گا چلاؤں گا, آپ مجھے دیکھیں گے میں آپ کو دیکھوں گا, کہیں محبت جوش میں آ جائے اور آپ چھری پھینک نہ دو, اسے الٹا لٹا دو تاکہ آپ کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا, ہوگا تو صرف اللہ کا حکم آپ کے سامنے ہوگا. بولو کیا ہوا, کیسے لٹا دیا؟ الٹا لٹا دیا. اب تو چھری چلانا آسان ہے نا, بولو نا, یہ الٹا لٹا دیا. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں, ابا چہرہ سامنے رکھے کہ پیچھے رکھے, بیٹا تو بیٹا ہی, جان تو بیٹے کی جانے والی. پھر ہاتھ کاپنے لگا. حضرت اسماعیل نے کہا ابا ایک کام کرو, کپڑا تو میں نے آپ کو دیا ہے, دیا تھا نا, کون سا کپڑا؟ کہا آنکھ پہ پٹی باندھ, پٹی باندھ لو نظر ہی نہ آئے, پھر چھری چلاؤ. کہا ہاں بیٹا یہ بات برابر ہے. حضرت ابراہیم نے یوں مضبوط پٹی باندھ لی اور پھر بیٹے کو کہا لیٹ جا. اب وہ وقت آ گیا, وقت آ گیا, بیٹے لیٹے ہیں اور یوں چھری کو رکھا, چھری کو رکھا, ارے چھری کو رکھا, ابھی نے یوں گردن پہ چھری رکھی, اوپر اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا, اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا میرا ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلاتا, اس سے پہلے کہ وہ چھری چلائے جنت کا جانور لے کر جاؤ اور بیٹے کو ہٹا دو. بس وہ حضرت جبرائیل آئے اور اسماعیل کو کھینچ لیا. ان کے حضرت ابراہیم کو تو پتہ ہی نہیں, بولا آپ پہ حضرت اسماعیل کو کھینچ لیا اور وہ جنت کا دمبا, بولو جنت کا دمبا لا کے رکھ دیا. اور حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, چھری چلائی. چھری چلانے کے بعد چھری کو یوں رکھا, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, چلا گیا میرا بیٹا, میرا بیٹا چلا گیا, میرا بیٹا. آنکھ سے پٹی ہٹانے کی ہمت نہیں کہ پٹی ہٹاؤں گا, بیٹے کی لاش دیکھوں گا سامنے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, ابراہیم آنکھ سے پٹی تو کھولو, آنکھ سے پٹی تو کھولو. تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے پٹی کھولی, پٹی آنسوں سے بھری ہوئی تھی. پٹی کو کھولا تو دیکھا کہ جانور
تو میرا بیٹا کہاں ہے؟ دیکھا بیٹا تو وہاں درخت کے قریب کھڑے ہو کے مسکرا رہا ہے۔ آپ جاؤ گے تو آپ کو مینا کے میدان میں وہ جگہ بھی نظر آئے گی جہاں اسماعیل کھڑے ہو کے مسکرا رہے۔ کتنے سال کے اسماعیل؟ تو فوراً حضرت ابراہیم نے دیکھا میرا بیٹا تو زندہ ہے، مر تو جانور گیا۔ تو حضرت ابراہیم سجدے میں آ گئے، اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی، اللہ میں نے تو چھری چلا دی تھی، اللہ میں تو پیچھے ہوا نہیں تھا، ہاں ہوا لیکن اللہ میں نے تو چھری چلا دی، اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، ارے میرے ابراہیم، کوئی اگر تجھے بیٹے پر رحم آتا تو میں تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، اگر تجھے بیٹے پر رحم آتا مجھے بھی رحم آتا۔ میں تیرے بیٹے کو قربان کرنا نہیں چاہتا تھا، قربان کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف امتحان لینا چاہتا تھا۔ جا میرا ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے کس انداز میں کہا، پڑھو گے میرے ساتھ میں؟ پڑھو گے نہیں؟ جن کو یاد ہو پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم سجدے میں رو رہے، اللہ قربانی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا جا میرا ابراہیم، کامیاب ہو گیا، امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور ابراہیم آج تک تجھے انسان سلام کرتے تھے، اب روز صبح ہوگی تیرا پیدا کرنے والا خدا خود تجھے سلام کرے۔ یہ ہے قربانی کا بیک گراؤنڈ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بازار میں، وہ بکرا ادھر ایک فوٹو نکال تو فوٹو نکال، کیوں فوٹو نکالنے بہت مزہ آتا ہے۔ 2 بکرا خریدے گا اور کیا بولے گا تو نے خریدا مہنگا خریدا، دیکھ میں کیسا لے کے آیا، کیسا لے کے آیا، ارے 25,000 کا جوڑا، کیا زبردست اونچا لے کر آیا، اور فوٹو نکال کے 10 کے اوپر بھیجے گا اور پھر فون کر کے پوچھے گا اے بھائی میرا بکرا دیکھا۔ اس کو پوچھ تیرے بچے کو کھڑا کر، پھر فوٹو نکال اور بول چھری چلاؤں گا۔ مذاق کرتے ہیں میرے دوستوں، قربانی کا مذاق کرتے ہیں۔ اور دوسرے دن جب ذبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، ذبح کا ٹائم ہوتا، ہاں باقاعدہ محلے میں ایک دوسرے کے ہاتھ سے تالی بجاتا۔ اپنا تو یہاں بہت چلتا محلے میں، سب سے پہلے گرے گا تو اپنا بکرا گرے گا۔ یہاں عید کی نماز ہوئی، سب سے پہلے میرا جانور گرا۔ اگر بچے کو گرانا ہوتا تو بولتا عید کی نماز ہوئی میرا بیٹا گرا۔ کیوں مذاق کرتے ہو قربانی کا؟ کیوں موبائل پہ فوٹو لیتے ہو قربانی کے؟ کیوں میرے دوستوں لوگوں میں بھیجتے ہو؟ بلکہ قربانی کرنے والا تو وہ ہوتا کہ جانور کو کونے میں لے جاتا اور چھری دیتا تو آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکتے اور یہ کہتا اللہ میں بہت بڑی قربانی تو نہیں دے سکتا، ایک چھوٹی قربانی تیرے راستے میں دیتا ہوں۔ میرے دوستوں وہ جانور کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ تو میں آپ سب سے کہوں گا آج سے ارادہ کرو، یہ قربانی کا واقعہ کوئی ہنسانے والا واقعہ نہیں ہے، رلانے والا واقعہ ہے۔ اور یہ قربانی کا واقعہ کیا بتاتا کیا بتاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو جاؤ۔ ارے اللہ کا حکم آئے تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو جاؤ۔ اور ہم کو اللہ کا حکم آیا تو فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوا۔ یہاں بہت سارے بیٹھے تو کے بعد نمک حرام بیٹھے، نبی کے صدقے روٹی کھاتے ہیں، بولو 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 بولو، روٹی کس کے صدقے کھاتے؟ محمد کے صدقے۔ پانی کس کے صدقے پیتے؟ محمد۔ یہ کپڑا کس کا صدقہ؟ محمد۔ یہ بیوی بچے کس کا صدقہ؟ محمد۔ ارے میرے دوستو اللہ نے اگر کپڑا بھی دیا تو نبی کا صدقہ ہے، کھانا بھی دیا تو نبی کا صدقہ ہے، پانی بھی دیا تو محمد کا صدقہ ہے، یہ در و دیوار بھی اللہ نے دیا تو محمد کا صدقہ ہے، یہ جان بھی اللہ نے دی ہے محمد کا صدقہ ہے، یہ مکان اللہ نے دیا ہے یہ محمد کا صدقہ ہے، یہ دکان اللہ نے دی ہے محمد کا صدقہ ہے۔ ارے میرے دوستو یہ آسمان اور زمین جو اللہ نے دیا ہے یہ محمد کا صدقہ ہے، محمد کے صدقے کھایا پیا
اور اسی محمد نے کہا تھا کبھی فجر کی نماز کو قضا مت کرنا، یہ نالائق کمبخت نمک حرام 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ وہ حضرت ابراہیم تو اللہ کے حکم پہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہوئے، ہم صبح میں ہم 5 بجے گھر سے نکل کر اللہ کے سامنے 4 رکعت پڑھنے کو تیار نہیں ہوئے، 2 رکعت سنت پڑھ لیتا، 2 رکعت فجر کی فرض پڑھ لیتا۔ حدیث پاک میں لکھا جو فجر کی نماز پڑھ لیتا، فکر مت کرنا اب تو کسی کی حفاظت میں ہوگا نہیں ہوگا، مگر اللہ نے اپنی حفاظت میں تجھ کو لے لیا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی سب کو؟ اس لیے میں تو ایک ہی رونا روتا ہوں، قربانی کرو یا کیسے بھی زندگی گزارو، اصل تو نبی کا محبت۔ کون کون تیار ہے نبی سے محبت کے لیے؟ کون کون؟ آج آپ کو ایک محبت کی داستان سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ۔ محبت کی داستان، اس پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، لیکن یہ محبت کی داستان سنو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا، اللہ نے کہا مکہ چھوڑ دو۔ بولو، اللہ نے ہمارے نبی کو کہا مکہ، حالانکہ پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ میں۔ گھر کہاں ہے؟ مکہ میں۔ بیوی کہاں ہے؟ مکہ میں۔ اور اللہ کہتا میرے نبی مکہ چھوڑ۔ اللہ کہاں جانا؟ کہا مدینے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بولو کہاں چلے جاؤ؟ دعا کرو نا اللہ ہم سب کو بھی مدینہ لے جائے۔ میں نے بولو نا آمین، بولو نا آمین۔ کسی کو مدینہ جانا بھائی؟ یہ سال نہیں، آئندہ سال تو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں حج کی بات پہ آؤں گا، آخر میں آؤں گا انشاءاللہ، اور آپ کو طریقہ بتاؤں گا حج میں کیسا جانے کا۔ بھائی سب جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے ساتھ میں بولو نا، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے، چمکا دے خدا میری قسمت۔ آمین بولو آمین۔ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ وہ وقت کو یاد کرو جب اللہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا اللہ نے؟ ہمارے نبی کو حکم دیا راتوں رات گھر سے نکلنا ہے اور کہاں جانا ہے؟ اچھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا ہے آج رات نکلنا، مکے کو چھوڑنا۔ بولو آج رات مکے کو۔ ہمارے نبی نے گھر میں بلایا ایک صحابی کو، حضرت علی۔ بولو کون؟ حضرت، اور سب کو گھر سے بھیج دیا، کہا آج گھر میں اور علی، اور علی کو سمجھا دیا کہ وقت آئے گا میں چلا جاؤں گا، اور علی کو کہا میرے بستر پہ سونے کا، میرے بستر پہ سونے کا، میں مدینہ پہنچ جاؤں گا 3 دن کے بعد علی تم بھی مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ بولو سبحان۔ جب میں مدینہ پہنچوں گا میرے 3 دن کے بعد تم بھی مدینہ آؤ گے، لیکن آج رات ہم دو کو۔ اچھا، یہاں ہمارے نبی نے سوچا کہ رات کو نکلنا ہے، وہاں ابو جہل کو معلوم ہو گیا۔ ارے بولو مکہ میں ابو جہل کو، اس نے فوراً میٹنگ بلائی اور کہا سب جمع ہو جاؤ۔ کہا وہ رات کو محمد جانے والے، مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، مدینہ جائیں گے، اور پھر سب لوگ چلے جائیں گے، ہمارا مکہ بدنام ہو جائے گا کہ ہم ایک آدمی کو سنبھال نہیں سکے۔ ابو جہل نے میٹنگ، اور میٹنگ میں کیا کہا معلوم؟ ایک کام کرو، 100 جوان کو تیار کرو، ٹھیک ہے؟ 100 جوان کو تیار کرو، رات کو محمد کے گھر کے باہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو جہل کہتے ہیں محمد کے گھر کے باہر سب کو پہلے کے لیے کھڑا کر دو، 25 کو آگے کرو، 25 کو پیچھے، 25 کو دائیں، 25 کو بائیں، کتنے ہو گئے؟ 100 کا۔ اور کیا کام ہے؟ وہ 100 کو ابو جہل ٹریننگ دیتا ہے کہ جب محمد رات کو نکلے حملہ کر دینا، ساتھ میں حملہ کرنا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے مارا۔ بھائی جب 100 کے 100 حملہ کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا، معاملہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ چلو پلاننگ ہو گئی، اب بولنا ہاں اندر 2 باہر، صحیح ہے نا؟ اندر 2 باہر، اندر 2 کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باہر 100، آگے 25، پیچھے 25، دائیں 25، بائیں 25، اور سب بالکل ہتھیار لے کے تیار کہ رات کو محمد جیسے دروازہ کھولے ایک ساتھ میں حملہ کرو، ایسا حملہ کرو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ مارا کس نے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر میں ہیں، ساتھ میں کون ہے؟ اور حضرت علی بار بار کھڑکی کے پاس جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آج نکلنا ہی مت،
آج نہیں نکلنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول بڑے بڑے پہلوان کھڑے، 25 آگے 25 پیچھے، ادھر ادھر سب جگہ گھیرے ہوئے، آج نکلنا نہیں۔ ہمارے نبی نے پیار سے فرمایا علی تجھے نہیں معلوم یہ زمین پہ پلاننگ کرتے ہیں، میرا اللہ آسمان پہ پلاننگ کرتا ہے۔ یہ جملہ کتنا پیارا قرآن میں لکھا ہوا، بولو کہاں پہ لکھا ہوا؟ قرآن میں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی یہ مکہ والے زمین پر پلاننگ کریں گے، تیرا پیدا کرنے والا آسمانوں پہ پلاننگ کرے گا۔ اب پلاننگ ہو رہی ہے ان کی، کتنے کھڑے بولو، پھر بولو، باہر اندر 2، باہر۔ اب رات کا وقت ہوا، بالکل وہ ٹائم آ گیا، ہمارے نبی نے علی کو کہا جا رہا ہوں۔ حضرت علی نہ مت جاؤ نا، کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، چلو سو جاؤ سو جاؤ، اور ایسے چادر ایسے رکھو، چادر رکھو۔ تو حضرت علی چادر ایسے رکھے مگر تھوڑی سی آنکھ کھلی، بھائی محبت ہے نا، دیکھ رہے میرے نبی کیا کر رہے۔ ہمارے نبی دروازہ کھولنے کے قریب آئے، اللہ نے فرمایا مٹی اٹھا لو، مٹی، پھر دروازہ کھولو، مٹی پھینک دو۔ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ میں مٹی تو پھینکوں گا، سامنے والے کے آنکھوں میں جائے گی، یہ دائیں والے بائیں والے یہ پیچھے کا کیا ہوگا؟ کہاں اللہ نے فرمایا میرا نبی آج ہاتھ تیرا ہوگا، ان کی آنکھوں میں پہنچانے والا اللہ ہوگا۔ اللہ نے کہا تم اپنا کہا، اللہ اپنا فیصلہ کرے گا۔ ارے اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب دروازہ کھولتے کی مٹی پھینک دینا، سب کی آنکھوں میں پہنچانا میرا کام ہوگا، تم سامنے پھینکو گے 100 کے 100 کو اندھا کرنا اللہ کا کام ہوگا۔ چلو ہمارے نبی نے یوں دروازہ کھولا اور مٹی تھی نہیں یوں لے کے یوں پھینکی۔ سورہ یاسین میں لکھا ہے ایسا اندھا کر دیا جیسے سب کے سامنے دیوار آ گئی۔ ارے بولو سب کے سامنے، یہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہے نا، میرے سامنے پڑھو نا پہلے رکوع میں، اللہ فرماتا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتا میرا محبوب آگے بڑھتا جا، ہم نے دیوار لگا دیے، آگے بھی دیواریں پیچھے بھی دیواریں، سب کو اندھا بنا دیا۔ میرا محبوب تو بڑھتا جائے گا اور کہتا جائے گا، تو بڑھتا جائے گا کہتا جائے گا، مکہ والے زمین پہ پلاننگ کرے، مصطفیٰ کا پیدا کرنے والا آسمانوں پہ پلاننگ کرے۔ بولو ہمارے نبی، اب محبت بتا رہا ہوں آپ کو، سنیں گے نا نبی سے محبت۔ ہمارے نبی نے طواف کیا، بولو اللہ نے کہا طواف کرو، تو ہمارے نبی نے کہا کہ میں طواف کروں گا تو آئیں گے پیچھے۔ اللہ نے کہا جب تک میرا نبی یہاں سے پار نہیں ہوں گے کسی کی آنکھ کھلنے والی نہیں۔ ہمارے نبی نے طواف کیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا حضرت ابو بکر کے گھر جاؤ، رات کو دروازہ، حضرت ابو بکر آدھی رات کو میرے نبی کیا ہوا، میرے نبی آدھی رات کو کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے کہا ہے چلو جانا ہے، کہا چلو جانا ہے۔ اللہ کی قسم میرے دوستوں کتابوں میں لکھا ابو بکر نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے، یہ نہیں پوچھا کہاں۔ آج ہم لوگ بہت محبت کرتے ہیں لیکن کوئی مولانا بولے چلو کہاں، کتنے دن، کھانے پینے کا کیا ہوگا، رہنے کا کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہاں جانا، ہمارے نبی نے پوچھا ابو بکر یہ تو پوچھو کہاں جانا۔ ابو بکر نے کہا میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ پوچھوں کہاں جانا، میرا ایمان تو یہ کہتا ہے نبی کے جینے میں جینا ہے، نبی کے مرنے میں مرنا ہے۔ کیا محبت ہوگی میرے دوستو۔ چلو حضرت ابو بکر چلے، اللہ کے رسول نے فرمایا جانا ہے، چلے، بولو چلے سواری پر چلے۔ اب ایک پہاڑ پہ چڑھنا ہے کیونکہ وہ غار ثور، اللہ نے کہا یہ پہاڑ میں آرام کرنا ہے، وہ پہاڑ کا نام کیا ہے، غار ثور، وہاں آرام کرنا۔ تو معلوم ہے آپ کو کیا ہوا، جب پہاڑ پہ جانور تو نہیں چڑھے گا نا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پہاڑ پہ چڑھنے لگے، اچانک حضرت ابو بکر نے چیخ ماری اللہ کے رسول رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا، کہا آپ کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے یوں دیکھا تو صحیح میں
پاؤں سے خون جا رہا تھا تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ تو کچھ کانٹا واٹا لگا ہوگا یا پتھر لگا ہوگا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، چلو۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہے، ابو بکر کے لیے بہت بڑی بات ہے، آپ کا خون مبارک بہے، کوئی برداشت کرے نہ کرے ابو بکر نہیں برداشت کرے گا۔ اللہ کے رسول آپ چلیں گے نہیں، سواری پہ بیٹھ جاؤ، سواری پہ ہمارے نبی نے کہا سواری کہاں؟ ارے پہاڑ پہ اونٹ گھوڑا گدھا کھچر یہاں سواری کہاں پہ؟ سوار حضرت ابو بکر نے کہا آپ سواری میں بیٹھ جاؤ۔ ارے ابو بکر سواری کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، کہا آپ میرے کندھے کے اوپر بیٹھ جاؤ، آج میں سواری بنوں گا، میرا سوار محمد رسول اللہ ہوں گے۔ وہ ابو بکر نے ہمارے نبی کو کندھوں پر بٹھایا، پہاڑ پہ چڑھے چڑھے چڑھے، جب پہاڑ پہ گئے اب وہ غار میں جانا، بولو کون سا غار؟ غار سو، جس کو قرآن نے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ غار میں جانا ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میرے نبی آپ تھک گئے ہوں گے، حالانکہ تھکا کون؟ لیکن ابو بکر کہتے ہیں میرے نبی آپ تھک گئے ہوں گے، آپ یہاں آرام کرو، میں غار میں جاتا ہوں جھاڑو مار کے آتا ہوں۔ جھاڑو مار کے ہمارے نبی نے کہا تمہارے پاس جھاڑو کہاں ہے نا؟ کہا اللہ کے رسول جھاڑو مار کے کہا تمہارے پاس جھاڑو کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر نے اپنی پگڑی اتاری، کہا اسی کو میں جھاڑو بنا دوں گا، اسی کپڑے کو میں جھاڑو بنا، اور صحیح میں گئے اپنی پگڑی سے پورے غار کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے اپنی پگڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور سوراخ کو پر کیا، لیکن کپڑا ختم ہو گیا، سوراخ ایک باقی رہ گیا، کتنا؟ ایک۔ تو ایسے بیٹھ گیا حضرت ابو بکر، ایسے بیٹھے، وہ سوراخ جو تھا نا اس میں اپنی ایڑی کو رکھا اور ایسے جیسے ہم بیٹھتے نا ویسے بیٹھ گئے، اور ہمارے نبی کو آواز دی آپ آ جاؤ آ جاؤ، میں نے چادر بچھا دی ہے، چادر بچھا دی ہے۔ ہمارے نبی آئے، ابو بکر کی گود میں سو گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ رات ایسی رات تھی کہ نبی ابو بکر کو دیکھتے تھے، ابو بکر نبی کو دیکھتا تھا۔ اور ہوا کیا، ہمارے نبی تو سو گئے اور حضرت ابو بکر کی ایڑی کہاں تھی؟ ایک روایت میں سانپ نکلا، ایک روایت میں بچھو نکلا، 11 مرتبہ ڈسا ہے۔ بھائی سانپ تھا تو 11 مرتبہ ڈسا، بچھو تھا تو ڈنک مارا، کتنی مرتبہ؟ اور حضرت ابو ارے بھائی ہم کو تو کوئی ڈاکٹر سوئی مارتا تو کرتے نا، وہ بچھو ڈنک مارا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مرتبہ ڈنک مارا، پورے بدن میں زہر آنے لگا، بدن کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب زہر دماغ میں چڑھتا ہے تو آنکھوں میں سے پانی آتا۔ حضرت ابو بکر روئے نہیں کہ روؤں گا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی، لیکن کرے کیا، زہر دماغ پہ چڑھا، آنکھوں سے پانی نکلا اور وہ نبی کے گال مبارک پر آیا۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ابو بکر کیا ہوا؟ بچھو نے ڈنک مارا ہے بہت۔ ہمارے نبی نے کہا دیکھا تو پورا پاؤں کا کلر بدل گیا ہے، پورے بدن کا کلر بدل گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر نبی کی محبت میں کیے ہو نا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک میں تھوک مبارک لیا، حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ یوں رگڑ دیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی قسم موت تک میری ایڑی میں کبھی مجھے دکھاوا نہیں ہوا، اللہ کی قسم میری ایڑی میں کبھی مجھے موت تک درد نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ میرے دوستو اس کو کہتے ہیں، آج میں آپ سے اتنی بڑی محبت نہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، چھوٹی سی محبت مانگنے آیا ہوں، دو کے میرے کو دو کی، میں ایک ہی محبت مانگنے آیا ہوں۔ کون کون دینے کو تیار کرا؟ پٹافٹ بولے بھائی دیں گے انشاءاللہ، میں نے دیں گے انشاءاللہ۔ کیا محبت مانگنے آیا ہوں وہ سنو، کیا محبت مانگنے آیا ہوں۔ ہمارے نبی جو بولتے ہیں وہ صحیح ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے نبی نے حضرت علی کو کیا کہا تھا؟ بستر پہ سو جاؤ، میں مدینہ پہنچوں گا، اس کے 3 دن کے بعد برابر نبی پہنچے، 3 دن کے بعد علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی زمین پر بول دیتے ہیں، اللہ آسمان پر۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی کی جب عمر زیادہ ہو گئی اب امیر المومنین بن گئے۔ کون؟ آپ کو معلوم ہے نا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی امیر المومنین بنے نا۔ کسی نے پوچھا علی آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آپ کی زندگی کی سب سے، آپ کو کوئی پوچھے تو نہیں، آپ لوگوں کو کوئی پوچھے تو تمہاری زندگی شادی تیری زندگی کی، سب سوچتا ہے وہ تو شادی والی رات اچھی تھی، اس کے بعد تو رونا ہی رونا ہے۔
میں نے کہا نا، میں مولانا یعقوب صاحب ابھی میں تعبیر والے روم میں بیٹھا تھا نا، تو ایک بیچاری لڑکی پردے میں آئی، کہنے لگی قاری صاحب میری شادی ہونے والی ہے، میرے کو بہت ڈر لگتا، بہت ڈر لگتا۔ میں نے کہا کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں، ابھی تیرے کو ڈر لگتا ہے، اس کے بعد زندگی بھر تیرا شوہر ڈرتا رہے گا، اس میں تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے اچھی رات، حضرت علی کو کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون تھی؟ تو کہا وہ رات جو نبی کے بستر پہ سویا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کسی نے کہا وہ رات تو بہت ڈرنے والی رات تھی، جیسے کہ اندر آپ تھے باہر سو تھے، وہ تو ڈرنے والی رات تھی، کوئی بھی حملہ کرتا۔ حضرت علی نے کہا وہ رات سب سے اچھی رات تھی، کیوں؟ اس لیے کہ روز رات کو سوتا ہوں، معلوم نہیں ہوتا صبح جیوں گا کہ مر جاؤں گا۔ میں رات کو جب سو جاتا ہوں پھر معلوم نہیں کہ صبح میں اٹھوں گا تو جیوں گا کہ مر جاؤں گا، لیکن وہ رات میں سویا یقین کے ساتھ سویا، مرنے والا نہیں، مرنے والا نہیں۔ آج فرشتہ بھی میری روح نکال کے آئے گا نہیں، کیوں؟ میرے نبی کہہ کر گئے میں مدینہ جاؤں گا، مدینہ پہنچنے کے 3 دن کے بعد علی پہنچے گا، جب تک علی کا قدم مدینہ نہیں جائے گا کوئی فرشتہ بھی میری روح کو نہیں نکالے گا، اس لیے کہ فرشتے کا حکم بھی بعد میں ہوتا ہے، میرے سرکار کا حکم ان سے بھی پہلے ہوا کرتا ہے۔ ارے بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے نبی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ بولو جو کہتے ہیں وہ۔ تو اب میں بات ختم کر رہا ہوں اور 2-3 باتیں آپ کو کہوں گا۔ دیکھو 1-2 حدیثیں سنا کر جاؤں گا اور آپ کو صرف اتنا بولوں گا نبی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ بولو نبی جو کہتے ہیں وہ ہو۔ جیسے دیکھو حج کرنے والا حج کرنے جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے احرام باندھتا، ارے بولو نا ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی بہت سے بھائیوں پہ حج فرض ہے، لیکن وہ اپنی غریبی کا رونا ہی روتا ہے۔ کیا روئے گا معلوم؟ اب کیا کریں نا، اپنا ایک ہی گھر ہے، ایک ہی دکان ہے، اور بیوی کے پاس تھوڑا بہت زیور ہے، اور میرے لڑکے کی شادی ہے، اب لڑکی بڑی ہو جائے گی تو اس کی شادی کرنا ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے اگر تیرے پاس حج کے پیسے اگر دکان بیچ کے یا زیورات بیچ کے بھی ہوتے ہو، حج کر لے، حج پڑھ دے، اور حج ایک بار کر لے، جتنا جائے گا کئی گنا کر کے اللہ تجھے واپس لوٹا دے گا۔ تو دیکھو ہمارے نبی جو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں میں ان کو بہت مبارکبادی دیتا ہوں، کہتا ہوں جب تم احرام باندھو گے نا، احرام باندھتے پھر کیا پڑھتے؟ ارے بھائی احرام باندھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ سن لو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يقول يلبي له شجر وحجر ومدر وتنقطع الارض من ها هنا وها هنا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا حاجی، عمرہ کرنے والا جب احرام باندھتا ہے اور لبیک پڑھتا ہے، وہ لبیک پڑھتا ہے، وہاں کے قریب کے پتھر بھی لبیک پڑھتے ہیں، وہاں کے درخت بھی لبیک پڑھتے ہیں، وہاں کی زمین بھی لبیک پڑھتی ہے، وہاں کی زمینوں کے کنارے لبیک پڑھتے ہیں، اور اس لبیک پڑھنے کا سارا ثواب اللہ وہ حاجی کو دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی نے کہہ دیا بات، یعنی احرام باندھا، لبیک پڑھا، گناہ بولو 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 گناہ۔ ہاں آپ کو معلوم ہے نا کیا پڑھنے کا؟ بولو کیا پڑھنے کا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دعا کرو اللہ سب کو جگہ پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ محبت سے یہ مسجد میں پڑھو کہ اللہ وہ مسجد میں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے نا بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو میرے دوستو نبی زمین پر بولتے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا۔ احرام باندھنے والے نے احرام باندھا، لبیک پڑھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو۔ ایک اور بات سنو، حج کر کے آ گیا، بولو حج کر کے
آ گیا. بولو اللہ سب کو نصیب فرمائے. اب ہمارے نبی کو پوچھو آپ کیا بولتے ہیں؟ حج کر کے آ گیا بھائی، حج آ گیا، زمزم کا پانی لے کے آیا، کھجور لے کے آیا، پورے محلے میں بانٹ رہا ہے ماشاءاللہ، تو یہ حج کر کے آ گیا، اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی حج کر کے آ گیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں حاجی حج کر کے آیا اتنا پاک صاف دھلا دھلایا آیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر باہر آیا ہے. نبی زمین پر بولتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ. اس کا مطلب حاجی صاف ستھرا ہو گیا. بولو کوئی گناہ باقی تو سب حج کریں گے نہیں انشاءاللہ. اچھا ایک بات نہیں سنو، نبی جو بولتے وہ ہو جاتا. کسی کے اوپر حج فرض ہو رہے اور پھر بھی نہیں کرے، فرض ہے حج بھائی، ہو گیا حج فرض، لیکن کیا نہیں آئندہ سال، یہ سال 3.5 لاکھ، آئندہ سال تھوڑا پیسہ جمع ہو جائے گا، پھر آئندہ سال، پھر آئندہ سال، اور مر گیا. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. حج کیا اس نے؟ ارے بولو حج کیا. چلو ایک جنازہ پڑا ہے ہمارے سامنے بھائی، جس کا جنازہ تھا ہمارے محلے کا آدمی مالدار انشاءاللہ، حج کیا کہا نہیں حج نہیں کیا، سوچتا تھا بیچارہ لیکن کیا نہیں، مر گیا. ہم لوگ کیا کریں گے اس کو؟ وہ حاجی کے ساتھ، ارے وہ مردے کے ساتھ کیا کریں گے؟ حج نہیں کیا. ارے بولو اس نے حج ہے، ہم وہ مردے کے ساتھ کیا کریں گے؟ ارے بھائی سیدھی بات ہے، ہم اس کو غسل دیں گے، اس کو کفن کا کپڑا پہنائیں گے، ہم اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، اس کو قبرستان میں دفن کریں گے. لیکن ہمارے نبی کو پوچھو یہ مردے کا معاملہ کیا، اس نے حج نہیں کیا، اس کا معاملہ کیا. ہمارے نبی فرماتے لا ابالی یموت یہودیہ او نصرانیہ. ہمارے نبی کہتے حج فرض تھا نہیں کیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں صحیح کہتا، یہ یہودی ہو کے مرا ہے، عیسائی ہو کے مرا ہے، باقی مسلمان ہو کے نہیں مرا ہے. نبی زمین پر بولتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. اس میں میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر اللہ نے دیا ہے جاؤ. میں ایسا نہیں بولتا بھائی تیرے اوپر حج پڑھ، تیرے اوپر، میرے کو کیا معلوم کس کے اوپر پڑھ کس کے اوپر نہیں، مگر جاؤ کوئی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، بڑے مولانا کے پاس جاؤ، دیکھو مولانا یہ میری پراپرٹی، یہ میری جائیداد، یہ زمین، یہ میرا گھر، یہ دکان. مفتی صاحب کو بولو قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤ میرے اوپر حج فرض ہوا، یہ بیچنے کا کہ نہیں بھی. اگر مفتی صاحب کہے نہیں فرض نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، غریب کے اوپر حج فرض ہوتا. لیکن اگر مفتی صاحب کہے فرض ہو گیا، یہ بیچنا پڑے گا، یہ بیچنا پڑے گا، اس وقت میرے دوستوں کلیجے پہ پتھر رکھ کر بیچ دے اور وہاں چلا جا. واپس آئے گا، ایک زمانہ گزرے گا، جتنا اللہ نے دیا اس کا 10 گنا کر کے تجھے واپس لوٹا دے گا. بھروسہ کرو اللہ پر. بولو بھروسہ کرو. تو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ. اب میں آخری بات بول رہا ہوں. نبی زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر. بولو پوچھو. کل میں نے جمعہ میں بھی پوچھا تھا عمر والا میں، آج تو یہاں بھاٹے نا میں نا. ہاں ایک سوال پوچھو، کیا ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب پاک ہے کہ ناپاک؟ کیوں؟ تھوڑے لوگ بولتے باقی سب کا پاک ہے. پیشاب تو کرتے ہو نا؟ ارے وہ تو ہاں بولنا بھائی، ایسا لگتا ہے یہاں پیشاب بھی نہیں ہوتا. کرتے نا؟ ارے بولو نا، کرتے نا؟ پاک سے ناپاک. نفرت ہوتی ہے، اپنے پیشاب سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر بولتا ہے پیشاب چیک کرانا پڑے گا. تو کیا کرتا ہے؟ کوئی دکان پہ جاتا ہے اچھی بوٹل دینا پیشاب لے کے جانے کا. ایسا نہیں کرتا نا، جو مل گیا ہاں بوٹل میں پیشاب لیا، اچھا جیب میں لے کے جاتا ہے نا، ایسا یوں پلاسٹک میں لے کے جائے گا اور ڈاکٹر بولے گا وہاں رکھ دے، رکھ لیتا ہے. بولو ایسا کرتا کہ نہیں کرتا؟ کیونکہ پیشاب ناپاک ہے. بولو ہر آدمی ایسا کرتا کیونکہ پیشاب، چلو اس کو دماغ میں رکھنا، پیشاب ناپاک ہے. اچھا اب میں آ رہا ہوں مدعے پہ. اذان ہوتی ہے یہاں پہ بھاٹے میں فجر کی. ارے بھائی میں تمہاری شادی نہیں قبول کروا رہا. ایک سیدھا سوال پوچھا بھائی یہاں فجر کی اذان ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا، سب مسجد میں ہوتی ہے نا. کیسے اذان ہوتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ نے سنا ہوگا اذان دینے والا کہتا حی علی الصلاۃ. اور فجر میں کہتا ہوگا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر
نہ ہو. اذان ہوتی نا. اب سنو, فجر کی اذان ہوئی, بہت ساروں کو میں بتا رہا ہوں, فجر کی اذان ہوئی, اٹھا نہیں فجر کے لیے. بولو فجر کے لیے اٹھا. ماں نے اٹھایا, سونے دے. باپ نے اٹھایا, جا تو پڑھ لے. اور بیچاری بہن نے اٹھایا, میرے کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا. وہ موبائل میں الارم بجا تو اس کو بھی کھٹ کر کے بند کر دیا. نہیں اٹھا, تھک گئے, اذان ہو گئی, نماز ہو گئی, نہیں اٹھا. یہاں تک کہ نماز کا وقت جیسا آج کل سمجھو 6:15 بجے یا کچھ آگے پیچھے نماز کا وقت. حدیث ہمارے نبی زمین پہ بولتے, اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. ہمارے نبی فرماتے نماز کا وقت جاتا ہے اور شیطان اندر آتا ہے. نماز کا وقت ایگزٹ اور شیطان انٹری. نماز کا وقت یوں گیا اور شیطان آیا. اور جو پڑھا ہے نا, چاہے ہماری ماں ہو, بہن ہو, بیوی ہو, جو بھی ہو, جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, بولو نا, جس نے فجر کی نماز, آواز سے بولو, جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, شیطان اندر آیا. ہمارے نبی فرماتے شیطان آتا ہے, اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, مرد ہو یا عورت ہو, شیطان آتا ہے, اس کے دونوں کانوں میں آ کے پیشاب کرتا ہے. یہ کان میں بھی پیشاب کرتا ہے, یہ کان میں بھی پیشاب کرتا ہے. سوچو, جب ہمارا اپنا پیشاب ناپاک ہے تو مردود شیطان کا پیشاب کتنا ناپاک ہوگا. اور وہ ہم کان میں لے کے گھومتے ہیں. یہاں بہت سارے بیٹے جن کے کان میں شیطان مجھ کے گیا ہے, یہ بیٹھے ہیں آپ نے. اور میرے کو کسی نے کہا بھی مولانا اتنا زور زور کا بیان کرتا ہے, کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا بلاکیج ہو گیا ہے. تو کہا بلاکیج تو ادھر ہوتا ہے. میں نے کہا ادھر ہو گیا ہے. کہا وہ کیسے ہے؟ میں نے کہا وہ کان کو ذرا دیکھو, اندر مجھ کے گیا ہے. یہاں بہت سارے بیٹھے, اور میں نہیں کہتا ہے بھائی میرے کو حق نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت جاتا ہے, شیطان آتا ہے. ان شیطان یقول فی اذنیہ, اور شیطان آ کے دونوں کانوں میں پیشاب. تو بہت سارے یہاں بیٹھے جنہوں نے اگر آج فجر نہیں پڑھی ہے تو اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں تمہارے کان میں شیطان مجھ کے گیا ہے. اچھا, یہ روزانہ شیطان کان میں مجھتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے روزانہ کان میں شیطان پیشاب کرے گا, پیشاب کرے گا, پیشاب کرے گا. کہتے میں قسم کھا کر کہتا ہوں موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ تو شاہ ولی اللہ کہتے. اور ہمارے غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ارے جس نے نماز کو چھوڑا, فجر کی نماز چھوڑا. شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک پیران پیر فرماتے قسم کھا کر کہتا ہوں اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ مرے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو. یہ اللہ کے ولی بول کے گئے. غوث پاک, عالم ربانی, فیض سبحانی, بولو شیخ عبد القادر صاحب بول کے گئے فجر کی نماز چھوڑتا ہے یا کوئی اور نماز چھوڑتا ہے, اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو, کپڑے میں لپیٹو, انہیں نالے میں پھینک دو, اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا نہیں ہوگا وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے نا. حضرت عمر تھے نا, حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے بزنس کرنا ہے نا, بزنس کرنا ہے, کسی کو پارٹنر بنانا ہے, پہلے پوچھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ دھندا کرو, بزنس کرو, انویسٹ کرو. لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ پارٹنرشپ مت کرنا, اس لیے کہ جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہوگا وہ تم کو کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. اس لیے میرے پیاروں, نبی زمین پر بولتے ہیں, اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. آج میں بھاٹے گاہ میں یہ مسجد حسینی ہے, حسینی مسجد میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے, میں کچھ نہیں مانگتا, ایک چیز مانگنے آیا ہوں. سمجھے بھکاری ہوں, بھکاری. میں آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے کو کچھ مت دو, کچھ نہیں. اللہ کی قسم اللہ آپ کو بہت دے دے, جان مال عمر میں خوب برکت دے دے. میں بھکاری سے ایک بھیک مانگتا ہوں. آج سے اللہ کو حاضر ناظر مان کر, حج کا موسم ہے, قربانی کا موسم ہے, اللہ کو حاضر ناظر مان کر اور پیارے نبی کی محبت میں آ کر یہ وعدہ کرو کہ یہ مرد مومن جان تو دے دے گا مگر نماز کو قضا نہیں کرے گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاء. اور بولو بولو انشاءاللہ. میں نے بولو انشاءاللہ. بولو کل کی فجر, بولو انشاءاللہ. موت کی شام, بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا, بولو ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آپ نے بہت دیر سے سنا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, خاص کر کے ہمارے نازک بھائی کا, اس لیے کہ میں تو بہت چاہتا ہوں یہاں پہ آنے کا. آؤں نا, واپس آؤں.
میں تو بہت چاہتا ہوں، یہاں کا معلوم ہے کھانا میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. حافظ صدیق کے سامنے آدمی شرما گیا تو یہ ولسٹ سے آئے، ایک ہمارے محمد بھائی بمبئی سے آئے اور مولانا یعقوب میں کھائیے، دونوں تو کھانا ایک سے ہاتھ اٹھا لیے. اب میرا تو پیٹ نہیں ہوا، میں تو چپ چاپ کھاتے رہا. اور صحیح میں کہتا ہوں، میں بہت جگہوں پہ کھانے کو جاتا ہوں نہیں جمتا، لیکن یہاں بھاٹے نہ آ گیا، یہ عمر واڑا آ گیا، وہاں اتنا آرام سے کھاتا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ میرے کو یقین ہے آپ دل سے محبت کرتے ہو، میں دل سے محبت کرتا ہوں. آپ سب میرے ہوں، میں آپ کا ہوں، ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں دیکھو، میں کڑوا بولوں تو آپ برا نہیں ماننے کا، میں کڑوا بولوں برا نہیں ماننے کا، بس یہ سوچنے کا مولانا جو بولتے ہیں نا، یہ مولانا اپنی مرضی کا تھوڑی بولتے، جو اللہ کے رسول نے کہا وہ بولتے ہیں. تو آپ لوگ آج سے ارادہ، آج سے ہمارا یہ ماحول ایسا بنے کہ میرے دوستوں ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر ایک اپنے گھر میں محنت کرے، ایسا ماحول بنائے کہ یہ جان تو دے سکتا ہے مگر نماز کو پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں. ایک بار پکا ارادہ کرو تو میں پھر آؤں گا انشاءاللہ. بولو نا نماز. آپ کو معلوم ہے میں ہر جگہ جاتا ہوں داڑھی پہ بھی بولتا ہوں. آج بولا داڑھی پہ ایک بار بھی بولا نہیں. کیوں نہیں بولا؟ میں نے سوچا آج نہیں، پہلے نماز پہ لاؤ، اس لیے نماز بنے گی تو آٹومیٹک پوری شریعت بن جائے گی انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین. ہمارے نبی نے فرمایا نماز دین کی بنیاد ہے، جس نے نماز کو پکڑا پورے دین کو اڑنا بچھونا بنا لیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اپنے ایمان کو برباد کر دیا. اس لیے بھائی سب پڑھیں گے پکا وعدہ انشاءاللہ. باہر جا کے پھر تو نہیں جاؤ گے، منہ تو نہیں مول لو گے. ارے بھائی آئندہ میرے کو بلانا مت، کھلانا مت پلانا، لیکن وعدہ کرو کہ نماز کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہم واپس آئیں گے وہی کڑوا بولیں گے اور سنیں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ. پکا وعدہ نماز کا. اچھا میں ایک بات اور بتاؤں، میں کارڈ لے کر آیا ہوں، بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں. یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو نظر بہت لگتی ہے نا. کتنے لوگ میرے کو بولتے ہیں اے مولانا میں نظر نہیں مانتا. میں نے کہا تیرے کو لگی ہوئی، یہ جو نہیں مانتا ہے نا وہ بھی نظر ہی لگی ہے تیرے کو. بھائی ہمارے نبی نے فرمایا العین حق کو، نظر لگتی ہے. نبی نے کہہ دیا تو ہمارا کیا چلے گا وہاں سے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے کو نظر لگتی ہے نا، ماں کا دودھ بھی نہیں پیتا، اور دیکھو تو چیچی چوچو چیچی اتنا روتا ہے. ارے وہ ماں بھی سر پہ ہاتھ رکھتی ہے کہ اس کو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، نظر لگی ہے اس کو. اچھا ایسا نہیں کہ بچوں کو لگتی، بڑے بڈھے کو بھی نظر لگتی ہے. اس لیے کہ نظر جو لگتی ہے نا، کبھی گاڑی کو دیکھ کر، کبھی گھر کو دیکھ کر، کبھی کرسی کو دیکھ کر. اور نظر لگنے کا نقصان کیا ہوتا معلوم؟ آدمی اتنا بے چین ہوتا ہے، گھر میں بھی بے چین، باہر جائے تو بے چین. بولو گھر میں آئے تو وہ کہتا اللہ سکون نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. سمجھو یہ نظر لگی. اس کے لیے کیا کرنے کا؟ میں آیا ہوں علاج لے کے آیا ہوں، فری. کریں گے علاج، کریں گے انشاءاللہ. کیسا علاج کرنے کا معلوم ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین نبی کے دو نواسے، ان پہ نظر لگی، بخار، پوری رات بخار میں تڑپے. صبح میں ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ دونوں بچوں کو اتنا بخار ہے، ان کو تو نظر لگی ہے. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ. اور جبرائیل نے فرمایا اللہ نے میرے کو ایک دعا بتائی ہے اور مجھے کہا ہے کہ میرے نبی کو یہ دعا بتا دے، اور میرے نبی کو کہا ہے کہ حسن حسین پہ دعا پڑھ کے دم کر دے. ہمارے نبی نے جیسے دم کیا حسن حسین کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ. کھیلنا شروع کر دیا. حضرت جبرائیل نے کہا یہ دعا کس نے دی؟ کس کو دی؟ جبرائیل نے کن کو دی؟ مصطفیٰ کو. مصطفیٰ نے کن پر پڑھا؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے میرے نواسوں پر پڑھا، میرا کوئی بھی امتی چھوٹے پر یا بڑے پر پڑے گا اس کی نظر بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دعا کا کارڈ میں لے کر آیا ہوں. اس کو دیا شاید رازق بھائی کو ہی دیا. رازق نام ہے نا؟ کہاں ہے بھائی وہ؟ ٹھیک ہے بھائی کہیں بھی بیٹھا ہو لیکن آپ لوگ لے کر جانا، اور کارڈ کم پڑے اس کی فکر مت کرنا. رازق بھائی کو بول دینا ہم دوسرے بھیج دیں گے. اس لیے میں تقریباً 400-500 لایا ہوں، باقی بہت سارے کارڈ ہے. جھپٹا جھپٹی نہیں کرنے کا. موبائل میں اتار لے بھائی، آج کل موبائل میں بہت ساری چیزیں اتار لے، یہ پڑھ لے. اور اگر کارڈ کی ضرورت ہو تو رازق بھائی کو بولنا چلیے انشاءاللہ کل تو میں سفر میں ہوں، انشاءاللہ پیر کے روز میں دے دوں گا. لیکن یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے اپنے اوپر بھی دم کر کے پڑھو، دوسروں پہ بھی دم کر کے پڑھو. نظر ختم. بولو نظر کا معاملہ. نظر دکانوں پہ بھی لگتی ہے، مکانوں پہ بھی لگتی ہے، خوبصورتی پہ بھی لگتی ہے، تندرستی پہ بھی لگتی ہے. آج لوگوں کے دل میں جلن آتی رہتی. یہ پڑھا کرو انشاءاللہ نظر کا معاملہ ختم ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. بھائی اب میں دیکھو ذکر بھی ہو گیا، شروع میں ہو گیا نا.
اذان بھی ہو گئی نا انشاءاللہ، بیچ میں نے نعت بھی پڑھ دیا نا انشاءاللہ۔ اب میرے کو سالی ایک ٹھیک مانگنے کا ہے، دو گے؟ کیونکہ یہ مسجد میں آیا، میرے کو برابر یاد ہے مولانا یعقوب صاحب پہلے جب آیا تھا تو یہ مسجد بہت ٹوٹی پھوٹی تھی ماشاءاللہ، آج اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ گلستہ بن گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ آگے کا جو ایریا دیکھا نا تو ابھی بھی ممبر اور محراب اور جو جیسا مسجد کی شان ہوتی ہے بھائی، شان ہوتی ہے ممبر ہونا، محراب ہونا، مطلب ہے کہ مسجد تو ابھی بھی ضرورت ہے میرے پیاروں، ضرورت ہے، اس کے لیے میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں۔ ارے میرے دوستوں، ہمارے گھر میں جب کام چلتا ہے نا رات کو نیند نہیں آتی، میرے گھر کا کام کب پورا آئے گا، کب پورا آئے گا۔ ابھی آج کل ہمارے گھر لیکیج ہوتا ہے، ارے ٹپ ٹپ پانی ٹپکتا ہے، تو فکر ہوتی ہے بھائی کون سی سیمنٹ لگانے کا، کون سا پتھر لگانے کا، کیا بھائی اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، قسم اللہ کی، اللہ کے گھر کی فکر کر لے، اللہ خود تیرے گھر کو شاندار بنا دے گا۔ اور میں قسم کھا کر بولتا ہوں، ابھی باہر ہمارے جوان رومال لے کر کھڑے ہوں گے، دیکھتے جاؤ بھائی، ہماری ماں بہنیں بھی بہنوں میں چندہ کرے، آپ لوگ بھی چندہ کرو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تھوڑا دو گے نا، کیسا دو گے؟ تھوڑا دو گے۔ حدیث میں لکھا ہے اللہ کے گھر میں تھوڑا بھی دے دے، اللہ جنت میں تیرا محل بنا دے گا۔ تو تھوڑے پہ جب جنت کا محل بنے گا تو زیادہ دیں گے تو جنت کا محل بھی بنے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی جائے گا، اللہ گناہ بھی معاف کریں گے۔ تو کون کون تیار ہے مسجد میں دینے کے لیے؟ میں بھائی میرا کل بہت سفر ہے، لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، اس لیے ورنہ میں تو چاہتا تھا کہ کھڑا کرتا اور ایک ایک سے پیسہ لکھواتا اور جہاں پہ رومال رکھتا اور یہاں پہ پیسہ ڈلواتا، اس لیے کہ ہم لوگ پکا لائسنس لے کر آتے، نقد ادھار والا معاملہ ہی نہیں۔ لیکن میں نے ہمارے امام صاحب کو کہا کہ کل صبح میرے کو بہت دور سفر پہ جانا ہے، آپ دعا کرو اللہ سفر آسان کرے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتانا ہے، میں جو کل سفر پہ جا رہا ہوں نا، بہت میں جو خاندان میں پیدا ہوا نا وہ مسلمان نہیں تھا، میں اسلام والے گھر میں پیدا نہیں ہوا، بہت بعد میں کلمہ ملا۔ ان سے میرے کو کوئی پوچھتا ہے مولانا تو ہو رہا کہ میاں بھائی، ہاں کہ تو میمن، میں نے کہا مومن، وہ بھی آپ سے برا، اس لیے کہ آپ کے تو ابا بھی کلمہ پڑھے، آپ کے دادا بھی کلمہ پڑھے، آپ کے پردادا بھی کلمہ پڑھے، ہمارے یہاں کلمہ نہیں تھا بھائی۔ تو ہمارا وہ خاندان جنہوں نے ماشاءاللہ ایمان قبول کیا ہے، کل ہم ان لوگوں میں محنت کے لیے جا رہے ہیں تاکہ اور کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، بولو آمین، اور امن نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، پیارے نبی کے اخلاق نصیب فرمائے، اللہ پورے ہندوستان میں چین سکون عطا فرمائے، اللہ پوری دنیا میں امن کا فیصلہ فرمائے۔ تو میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ میں بہت زبردست تشکیل کرتا اور بہت سارے پیسے آپ سے نکالتا، لیکن میں اب مجبور ہوں، سفر ہے صبح میں صرف سلام کروں گا اور چلا جاؤں گا، لیکن ہمارے پیارے بچے باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے اور وہ اپنے واسطے بھیک نہیں مانگتے ہوں گے، اللہ کے گھر کے واسطے مانگتے ہوں گے۔ اس لیے آپ اس کو بھکاری نہیں سمجھنا قاری احمد علی بھکاری تھا جو اعلان کر کے چلا گیا، آپ دیتے جاؤ کہ اللہ جنت میں محل بنا دے گا۔ میرے دوستو یہ راستے ہوتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ممبر محراب کا کام ہے نا آج رات کو ہو جائے انشاءاللہ، کر لو گے انشاءاللہ، نہ کسی کو بڑی رقم دکھانا اور یہ کہ بھائی قاری صاحب سے مسافہ کرنا تو بھائی راشد بھائی سے ٹائم لے لے، بلکہ میں تو آپ سب کو کہوں گا کہ آؤ ملیں گے انشاءاللہ، میں خود آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ۔ ابھی مجھے امام صاحب نے کہا بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آؤ۔ اس نے کہا کہ قاری احمد علی منع کرتا، میں آپ کو ٹائم بھی وقت بھی دیتا، اب یہ جمعہ کا دن آئے گا، بولو آئے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے اڈاجن میں مسجد علی دیکھا آپ نے، اڈاجن میں مسجد علی، وہاں میرے کو 1 بجے جمعہ کی نماز بھی پڑھانا ہے، خطبہ بھی پڑھانا ہے، نماز بھی پڑھانا ہے، بیان بھی کرنا ہے، نکاح بھی پڑھانا ہے۔ کہاں کا آؤ آپ لوگ، آؤ، کھانا جو میں کھاؤں گا آپ کو بھی کھلاؤں گا۔ ہاں بھائی یہ تو اصول ہے نا، ملا تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ اگر آپ کو شرم آتی ہو تو روزہ رکھ کے آ جانا بھائی، نہیں شرم آتی، ہاں بے شرم ہو۔ خیر مسجد علی میں ہم پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ اور اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن وعدہ پکا نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، صرف بیان میں آنے کا نہیں، ملاقات کرنے کا نہیں، اصل مقصد نماز۔ کون کون تیار ایک بار بولو بھائی، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے جوانوں کو قبول فرمائے۔ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو مل کر، اللہ کی قسم بہت خوشی ہوتی ہے جب میں گاڑی لے کر آیا اور جس طرح جوان لوگ ملے، اللہ تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دو، ہم ذکر کریں گے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ نسیم گجراتی میں لکھتے نا،
عبد الحمید بھائی بہت بیمار ہے بھائی، دعا کرو اللہ شفا دے۔ اور کیا لکھا ہے؟ نسیم بھائی کیا ہے؟ نسیمہ بانو کو بھی کینسر کی بیماری ہے، دعا کرے اللہ کو شفا۔ بھائی جتنی پرچی میرے ہاتھ میں ہے اور جتنے بھی بیمار ہیں آمین کہو، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ سب ساتھ میں 2 منٹ ذکر کریں گے اور اس کے بعد درود پڑھیں گے اور درود کے ساتھ دعا شروع ہوگی انشاءاللہ۔ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دو۔ میں نے آپ کو کہا کل سفر ہے، آئندہ آؤں گا سب سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ۔ میں سلام کروں جواب دے دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم۔ شروع کریں، اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دعا کے ہاتھ سے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ کہنے میں غلطی ہو جاتی ہے اللہ معاف فرما دے، اللہ سننے میں غفلت ہو جاتی ہے اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ اے جتنا مجمع بیٹھا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اللہ، آنکھوں سے بہت گناہ کیے اللہ، آنکھیں تو نے دی اللہ، تو اندھا بھی بنا سکتا تھا، تو بہرا بھی بنا سکتا تھا، تو لولا لنگڑا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ آنکھوں سے بہت گناہ کیے، کانوں سے بہت گناہ کیے، زبانوں سے بہت گناہ کیے، ہاتھ پاؤں سے بہت گناہ کیے، شرمگاہ سے بہت گناہ کیے۔ اے اللہ معاف کر دینا اللہ، اللہ مہربانی کر کے معاف کر دے اللہ، تو بتا ہم کہاں جائیں گے اللہ، تیرے سوا ہمارا ہے کون، تیرے سوا ہمارا کون ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ، تو ہی معبود اور خالق ہے اللہ، تو دے تو بھی ہم راضی، نہ دے تو بھی راضی، تیرے سوا کوئی در ہی نہیں اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ قربانی کا ماحول اور موسم آ رہا ہے اللہ، عافیت کے ساتھ گزار دے اللہ، صحیح قربانی کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ حضرت ابراہیم پہ کیا گزری ہوگی اللہ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا کوئی آسان
آج ہمارا بیٹا ہمارے سامنے روتا ہے تو باپ کا دل تڑپ جاتا ہے، بیٹا دل ملاتا ہے تو باپ روتا ہے، بیٹے کے اوپر حالات آتے باپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کوئی آسان کام نہیں تھا اللہ، اے اللہ حضرت ابراہیم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، حضرت اسماعیل کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے۔ اللہ ایک بات تجھے کہے اللہ، اللہ ہم تو بہت کمزور ہے اللہ، بہت بہت کمزور ہے اللہ، ہمارا بدن بھی کمزور ہے اللہ، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے اللہ، ہمارا عمل بھی کمزور ہے اللہ، ہم کو تو تھوڑی بہت مار لگتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ایک صاف بات اللہ، اللہ اللہ تو بڑا غنی ہے اللہ، اللہ ہم تیرے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے اللہ، اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اللہ، تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بارش مانگے کہ نہ مانگے۔ اللہ بارش آتی ہے تو باڑھ آ جاتی ہے، کتنے گھر برباد ہو جاتے، نہیں آتے تو لوگ پیاسے رہ جاتے۔ اللہ تو ناراض ہو گیا اللہ، آسمان نے تیور بدل دیا، زمین نے حالات بدل دیے، اللہ تو ناراض ہو گیا اللہ، تیرے سے ڈر لگتا ہے اللہ، اللہ اپنے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ تیرا عذاب تو بہت خطرناک ہے اللہ، بہت خطرناک ہے اللہ، اللہ تو پکڑ کرنے پر آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ، اللہ 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 اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے، اللہ راضی ہو جانا اللہ، ہم گنہگاروں سے راضی ہو جا، ہم لاکھ گھنٹے سے ہی تیرے ہی بندے اللہ، ہم لاکھ گھنٹے سے ہی تیرے ہی بندے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ ہم نے سنا اللہ تیرا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے اللہ، جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے نا، ہم نے سنا جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے اللہ، اس کے کفن کے کپڑے کو پھاڑ کے اسے ننگا کر دیا جاتا ہے، اے اللہ جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، اس کے جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، اے اللہ اس کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، اللہ پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، اے اللہ جہنم قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، اللہ بچا لے اللہ، اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ تو مجھ سے مت ہو اللہ، اللہ تو روٹ گیا اللہ، تو روٹ گیا اللہ، ہماری روزی کا دروازہ بند ہو گیا اللہ، ہمارا کاروبار بند ہو گیا اللہ، ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ گئے اللہ، سب کو دیکھو ایک ہی روزہ ہوتا ہے، کاروبار نہیں ہوتا اللہ، روزی دینے والا تو ہے اللہ، کوئی قرضے میں ڈوبا ہے اللہ، کوئی دکان بند کر کے بیٹھا ہے اللہ، اللہ روزی کے دروازے کھول دے اللہ، چھپر پھاڑ کے روزی دے دے، برکت والی روزی دے دے، حلال روزی دے دے، بغیر مشقت والی روزی دے دے اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، ہمارے مرحومی مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اللہ، یہ تیرے گھر کا کام چل رہا ہے اسے مکمل بنا دے اللہ، سب کو نمازی بنا دے اللہ، میرے کو نہیں کہنے نہیں آتا اللہ، میرے کو سمجھانا نہیں آتا اللہ، بولنا بھی نہیں آتا اللہ، بہت گنہگار اللہ، بولنا نہیں آتا اللہ، سب کو نمازی بنا دے اللہ، اے اللہ 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 بولنا ہمارا کام تھا، ہدایت دینا تو تیرا کام ہے اللہ، سب کو نمازی بنا دے اللہ، چن چن کے نمازی بنا دے، ہماری ماں بہنیں بیٹی ہو سب کو نمازی بنا دے، اے اللہ ایک دعا مانگ رہے ہیں اللہ، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے اللہ، اللہ میری ماں بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ، ماں کو جب انجیکشن دیتے دیکھا نہیں جاتا اللہ، اللہ بیٹا کیسے دیکھے گا اللہ، ماں نے سینے سے لگایا ہے اللہ، ماں نے ہمیں دودھ پلایا ہے اللہ، ماں نے ہم سے محبت کی ہے اللہ، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، ان کے چہروں پہ ہنسیاں دے دے، ان کے چہروں پہ خوشیاں دے دے، اے اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے، کسی نے ماں کا جنازہ اٹھایا ہے، کسی نے باپ کے کفن کا کپڑا دیکھا ہے اللہ، وہ کیسا دن اللہ جب ماں چلی گئی اللہ، باپ چلا گیا اللہ، واپس نہیں آنے والے اللہ، اپنا چہرہ بھی نہیں بتاتے اللہ، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے،
جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.